میننگ ہی ڈائڈ بیکاز آف قرآن. یعنی کیوں؟ کیونکہ وہ اتنا ویژولائز کرتے تھے گرافکلی کہ یعنی جہاں پہ جہنم کا ذکر آ رہا ہے یہاں پہ لوگ جو ہیں پھنسے ہوئے ہوں گے، جہنم کی آگ اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے آ رہی ہوگی، ان کو ڈبوں میں بند کر دیا جائے گا، کالی آگ ہوگی اور ہتھوڑے مارے جائیں گے. ہی ڈائڈ بیکاز آف دیٹ. یہ اللہ کا بنایا ہوا ٹیررائز کرنے والا سین ہے، عذاب ہے. اور جب وہ لائی جائے گی نا ہوگا پتہ کیا، لوگ اتنے خوف زدہ ہو جائیں گے حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کا جو حوصلہ ہوتا ہے نا وہ عام بندے سے بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ تک نفسی نفسی پہ آ جائیں گے اچھا، اس کہ سے یار پہلے میری بچت ہو جائے، یا اللہ میری بچت ہو جائے. جہنم کی آگ سے نا ڈرا کرو. فإن حرها شدید وقعرها بعید ومقامع الحدید، کہ اس کا جو آگ ہے وہ بہت جھلسا دینے والی ہے. وقعرها بعید، اور اس کی جو ڈیپتھ ہے وہ بہت گہری ہے. ومقامع الحدید، اور اس کی جو وپس ہے نا وہ لوہے کی بنی ہوئی ہے. میں نا آج جب تراویح کے لیے جا رہا تھا تو میں نے جب آسمان کی طرف دیکھا تو سبحان اللہ آئی سو برائٹ مون. میں سوچ رہا تھا کہ ابھی کچھ دن پہلے مون بڑا وہ ایک جب پہلا مہینہ آتا ہے تو ایک وہ جو ہے نا آپ کو مون نظر آتا ہے کہ وہ یار نیا مہینہ آ گیا، تو ابھی اپنی وہ فل پیک پہ پہنچ چکا ہوا ہے اور پھر ٹائم آئے گا وہ پھر جو ہے اپنی اینڈنگ کی طرف آ رہا ہوگا. سبحان اللہ. قرآن میں ہے نا. تو اس میں یعنی جیسے جیسے گریجولی ہم آگے جاتے جا رہے ہیں جو اتنی زبردست جو نائٹس ہیں، راتیں ہیں، وہ بھی ابھی جو ہیں آنے والی ہیں. تو میں اپنے آپ سے پوچھتا کہ آر یو ریئلی پریپیئرنگ فار دوز نائٹس، کہ ابھی تک کیا تو نے پایا ہے اور کیا تو نے اور مزید اچیو کرنا ہے. The best of Ramadan is yet to come. جی بالکل. تو یہ ہے کہ best of days is yet to اور come. اس میں یہ ہے یعنی اس سے مجھے یہ پتہ چلا کہ ابھی فار ایگزامپل جو بھی بندہ اپنی ایفرٹس ایگزرٹ کر رہا ہے نا اس کو ابھی مزید گیئر اپ کرنے کی ضرورت ہے. جیسے اللہ کے نبی آخری 10 راتوں میں کیا ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی کمر کس لیتے تھے، میننگ کہ خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نا ہر بندہ نا اپنے آپ کو آہستہ آہستہ نا مزید ایکسل کرے، آگے بڑھنے کی کوشش کرے. اور اس ڈیلیوژن میں نہ رہا کہ میں نے بہت اچیو کر لیا ہے. رادر انما الاعمال بخواتیم، یا اعمال کا دار و مدار کی اینڈنگز پہ ہے. تو اگر آپ نے آلریڈی ماشاء اللہ بہت ساری دعائیں کی ہیں، بہت کچھ مانگے اللہ سے، تو صرف ہوپ میں رہنا از ناٹ گڈ فار اے بلیور. بلکہ ساتھ جیسے ہم نے الحمدللہ اس پوڈ کاسٹ میں بہت زیادہ ہم نے فارگیونیس، ہوپ کی بات کی ہے، بٹ آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم دیٹ وی بیلنس اٹ وتھ فیئر اینڈ پنشمنٹ ایز ویل. تاکہ یہ ہے کہ مومن ہمیشہ بین الخوف والرجاء ہوتا ہے نا. تو رجا کا تو ہم نے ذکر کیا جیسے شروع سے الحمدللہ کر رہے ہیں. تو سم ٹائمز میں جنرلی مسلمانوں میں فیل کرتا ہوں کہ ہوپ بہت زیادہ ہے بٹ فیئر ہی کمی ہے، اور کچھ تھوڑے لوگ ہیں جن میں فیئر بہت زیادہ اور ہوپ ہی کمی ہے. تو جنرلی اف یو ایس کہ آج کل امت کا ٹرینڈ ہوپ کا پلڑا بھاری ہے یا فیئر کا، تو ہوپ کا پلڑا بہت بھاری ہے. جبکہ اینڈ وی ہیو ٹو بیلنس اٹ آؤٹ. پہلے یہی ایک ہمارے معاشرے میں نا لوگ کہتے تھے کہ جی آپ کے جو مولوی حضرات ہیں، یہ جو امام صاحب ہیں نا، یہ بہت ڈراتے ہیں. تو وہ ایک آئی تھنک مے بی کپل آف ڈیکڈز اگو شاید یہ دوسرا پلڑا بھاری تھا کہ جہاں پہ صرف خوف کی ہی بات ہوتی تھی، اور اب ہم نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مے بی شاید ہم دوسری ایکسٹریم پہ اب چلے گئے. جی اصل میں نا بیلنس از ویری امپورٹنٹ. ہوپ کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی مسئلہ ہے، وہ یہ ہے بے راہ روی. ایک تو لوگوں کے پاس نالج نہیں ہے عام طور پہ. ایک چیز ہے جو بہت خطرناک ہے، لیٹ سے بہت خوفناک ہے، جس سے بندہ لازمی بچنا چاہتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی بہت خطرناک قسم کا سانپ ہے کہیں پہ، اگر آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہوگا نا صحیح، یو ول ٹیک بیٹر میئرز، یو ول اوائڈ، یو ول پروسیڈ وتھ کوشن، اس طرح سے. تو ایک طرف تو ہوپ کی آپ بات کر رہے ہیں، لوگوں کو بہت زیادہ ہوپس ہوئی ہوئی ہیں کہ جی ہم تو انشاءاللہ بخشے ہی جائیں گے. دوسری طرف یہ بھی مسئلہ ہے کہ لوگوں کے پاس نالج ہی نہیں ہے، تو ان کو پتہ کیسے چلے گا کہ میں نے اس چیز سے بچنا ہے، یہ چیزیں بھی ایگزسٹ کرتی ہیں، یہ بھی ہوگا آخرت میں یا جہنم میں یا بعد میں جو بھی معاملہ ہوگا اس میں کیا کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں جہاں پہ الودود، غفور، رحیم، رحمان، تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہیں اور انتقام لینے والے بھی ہیں، الجبار بھی ہیں، متکبر بھی ہیں. تو پرہیپس آج ہم شاید جہنم کے بارے میں بات کریں گے. جی انشاءاللہ. یقین کیجیے گا when I came to know that we will be talking about this subject,
بڑا ویسے ڈپریسنگ ٹاپک ہے ان اے سینس کہ بڑا جھنجھوڑ دینے daunting والا ہے. آپ کو نا ایک عجیب ایک ریل میں لے کے چلا جاتا ہے اینڈ یو فیل ایز اف کہ یہ کیا میں جو ہے پڑھ رہا ہوں, یہ کیا میرے سامنے آ گیا. اور میں برو آج نا جو آیات امام صاحب پڑھے تھے نا وہ تھیں وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ. جب کتابیں دی جائیں گی کھولی جائیں گی تو وہ مجرمین دیکھیں گے اس میں جو تھا. وَقَالُوا يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. تو ہر چیز لکھی ہوئی ہے. اور سبحان اللہ یہ جو ریئلائزیشن ہے نا کہ جو میں کر رہا ہوں وہ میرے سامنے کل پیش کیا جائے گا. اچھا لیٹس اسٹارٹ دا ٹاپک آف جہنم ود دس حدیث انشاءاللہ. آپ کو پتہ ہے بڑی امیزنگ سی بات ہے, شاید کچھ لوگ جو زیادہ گورے سے امپریس ہیں نا اس حدیث کو, ان کے نا دے مائٹ فراؤن اپون دس حدیث اور مائٹ ریز دیئر آئی بروز کہ یار یہ کیا بات ہے. حالانکہ ہمیں تو ونٹرز اور سمرز کا سارا پتہ ہے کہ کس طرح سے آتے ہیں, ایکویٹر موو کرتا ہے اور سارا. سبحان اللہ, جہنم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, التجا کی کہ میرے بعض حصے بعض و کھا رہے ہیں. اتنی سیویریٹی تپش کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو الاؤ کیا, پرمٹ کیا کہ تم ایک سانس لے لیا کرو سردیوں میں اور ایک گرمیوں میں لے لیا کرو, یعنی 2 سانسیں لے لیا کرو. اور اللہ کے نبی نے کہا کہ جب سمرز آتے ہیں تو جہنم نے سانس لیا, اور جب ونٹرز آتے ہیں تو جہنم نے سانس لیا. تو سبحان اللہ, آل دو ایکسیز اور سولر سسٹم کی روٹیشنز ہم سب کو پتہ ہے, لیکن جو اصل اس کا کاز ہے نا وہ یہ برو ایک چیز, ایک بینگ اور کریشن کا سانس ہی جب اتنا گرم ہو جاتا ہے کہ ہم سے گرمی برداشت نہیں ہوتی, تو وہ اٹ سیلف, اور وہ کتنے پرابلی بلینز آف لائٹ ایئرز اوے ہے. اینڈ دا فیکٹ آف دا میٹر از جہنم ایگزسٹ رائٹ ناؤ, اینڈ اٹس ناٹ اے ڈیٹ. یہ کرسچنز کا کانسیپٹ ہے جو جوز کا کہ وہ کھائی ہے کوئی, نہیں, اٹس این اینیمل, اٹس اے بیسٹ. سبحان اللہ. اچھا اس میں یہ بھی آتا ہے نا کہ جب وہ ایگزیل کرتی ہے تو پھر یعنی سیویئر سمر آ جاتی ہے اور وہ نا گرمی آ جاتی ہے, اور جب وہ انہیل کرتی ہے تو پھر وہ زمہریر کا جو وہ ایلیمنٹ ہے وہ آ جاتا ہے. اور یہاں تک کہ جب بندے کو بخار چڑھتا ہے, فیور چڑھتا ہے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ علامت ہے یہ جہنم کی طرف سے, رائٹ, کہ اس کی طرف سے یہ آتا ہے اور اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو, وضو کرو یا نہاؤ یا غسل کرو. اچھا یہ نا اس میں میٹافوریکل ایلیمنٹ بھی بہت زیادہ ہے اس حدیث میں, جو کہ بہت ضروری ہے انسانوں کے لیے. تو اس لحاظ سے بھی اس کو دیکھیں. یہ جو دیا گیا نا استعارہ آپ کہہ لیں کہ, یا جیسے بھی اللہ بہتر جانتے ہیں ایگزیکٹلی اس کی کیفیت کیا ہے کہ جہنم جب ایکزیل کرتی ہے تو بہت زیادہ گرمی. کچھ اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ جو گرمیوں میں کبھی کبھار کچھ دن ہوتے ہیں جس میں آپ کو بہت شدید گرمی لگتی ہے, یہ وہ دن ہو سکتے ہیں, اللہ عالم. لیکن اس کو یوں اصل میں اس میں جو چیز اس سے لینے والی ہے نا, سبق لینے والا وہ یہ ہے کہ جو گرمی کی تپش ہوتی ہے, یہ تو ہم اسلام آباد میں ہے نا, یہاں پہ تو اتنی شدید گرمی بھی نہیں ہوتی, 40-45 تک جاتا ہے میکسیمم. آپ ہمارے پاکستان میں ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پہ 50 کراس کرتا ہے, سبی اور پھر عرب علاقوں میں اور جو افریقن میں وہاں پہ تو کہاں تک جاتا ہے. یعنی کہ وہ مثالیں دیتے ہیں کہ آپ انڈا سڑک پہ ڈالیں تو وہ یہ تو ویڈیو بھی آیا تھا یہ مڈل ایسٹ میں, یعنی کویت اور یہ وہ, یعنی بندے نے ایکسپیریمنٹ کر کے دکھایا, اٹ واز اے فنی ویڈیو. تو اس میں یہ ایلیمنٹ اصل میں ہے اس حدیث سے لینے والا کہ وہ ہم سے 45 ڈگری برداشت نہیں ہوتا بردرز. ہم یہاں پہ اسلام آباد میں جب سخت گرمی ہوتی ہے, ہم یہاں باہر سڑک پہ ہمیں کہہ دیا جائے جی آپ نے 3 گھنٹے کھڑے رہنا ہے, یو کین ناٹ ایون امیجن ادھر اسلام آباد میں. تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو جہنم اس کا تعلق نا ہیٹ اور تپش کے ساتھ ہے, ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتی تو وہ کیا ہوگی. اچھا مجھے یہ نہیں, سو ہیٹ اینڈ سمرز شوڈ میک اس ریئلائز اینڈ تھنک اباؤٹ جہنم. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے اچھا اس میں نا تو ابھی دوسری سائڈ بھی موجود ہے, کیونکہ جہنم کا ایک جہنم میں ایک عذاب کی ٹائپ ہے جسے کہتے ہیں زمہریر, وہ سخت سردی کا عذاب ہے. سبحان اللہ. عام طور پہ جہنم نار میجر پارٹ, جو میجر اس کا انڈرسٹینڈنگ ہے وہ تو گرمی اور جلانا ہی ہے, لیکن جو یہ اس حدیث کے ساتھ میچ کریے اس لیے میں مینشن کر رہا ہوں کہ زمہریر سخت سردی کا بھی عذاب ہے. کبھی کبھار بہت سخت سردی ہوتی ہے, آپ کو نا گھر میں بھی چبھن ہو رہی ہے, آپ کی ناٹ میک یور سیلف وارم. مساعد آپ کچھ کہہ رہے تھے. جب ہم اس آگ کی بات کرتے ہیں جو ہم جس سے ہم کھانے پکاتے ہیں, سردیوں میں ہم گرماہٹ محسوس کرتے ہیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ 1/70 حصہ ہے اس جہنم کی آگ کا. یعنی امیجن کریں کہ
اگر نارمل بوائلنگ واٹر کی ہم بات کرتے ہیں 100 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے، لیکن یہ بات نہیں ہے. آپ ریسنٹلی آئی واز اسٹڈینگ دس فینومینن کہ جو ویلڈنگ کرتے ہیں نا لوگ، جو ویلڈرز ہوتے ہیں، اس میں تقریباً 30,000 ڈگری سیلسیس تک چلا جاتا ہے ٹیمپریچر، پھر وہ ویلڈنگ ہوتی ہے. جب آپ ارتھ کے کور میں جاتے ہیں ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے. یعنی یہ جو دنیاوی آگ کا یہ جو تپش کا ایلیمنٹ ہے، یعنی اس کا جو 1/70 حصہ ہے وہ ہماری آگ ہے، اور اس کا باقی 69 حصے جو ہیں وہ جہنم کی آگ بنتے ہیں. یعنی بندہ سوچے تو صحیح، عمر بن خطاب اور باقی صحابہ اکرام کیسے ریلائزیشن اپنے آپ کو دلایا کرتے تھے. عمر بن خطاب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نا اپنا ہاتھ نہ ڈالتے آگ کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے، اور پھر آواز کرتے، بولتے ہیں اے ابن خطاب تو یہ آگ برداشت نہیں کر سکتا تو وہ آگ کیسے برداشت کرے گا. اور میں اس کو بڑا اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں کہ آج انفارچونیٹلی مسئلہ یہ بھی آگے، ہم نے بہت زیادہ بات کی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، ہمارا اٹینشن سپین نہیں ہے. یعنی صحابہ اکرام اور جو سلف صالحین ہے، دے یوز ٹو ویژولائز جہنم. رسول اللہ جب تلاوت کر رہے ہوتے تھے پیچھے چیخوں کی آوازیں آتی. اور جو فضیل بن عیاض کے بیٹے ہیں علی بن فضیل، ان کا نک نیم کیا ہے؟ قتیل القرآن، میننگ ہی ڈائڈ بیکاز آف قرآن. یعنی کیونکہ وہ اتنا ویژولائز کرتے تھے گرافکلی کہ یعنی جہاں پہ جہنم کا ذکر آ رہا ہے، یہاں پہ لوگ جو ہیں پھنسے ہوئے ہوں گے، جہنم کی آگ اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے آ رہی ہوگی، ان کو ڈبوں میں بند کر دیا جائے گا، کالی آگ ہوگی اور ہتھوڑے مارے جائیں گے. ہی ڈائڈ بیکاز آف دیٹ. اللہ اکبر. اچھا یہ جو ہے نا مینلی اگر آپ کہنے کا مقصد ہے کہ صحابہ نے جہنم کی تپش کو محسوس کر لیا تھا اور جنت کی خوشبو کو بھی محسوس کر لیا تھا. دیٹس وائی دے ڈیسپریٹلی وانٹڈ ٹو انٹر جنہ. ہم نا جہنم کی آگ کو جب بھی جیسے امیجن ہم لوگ کرتے ہیں کہ جہنم کیسی ہوگی، اس کے اندر آگ کیسی ہوگی، تو پرابلی وی مائٹ ہیو اے فیلنگ کہ وہ ریڈ لاوا ہوگا یا یلو آگ ہوگی. نو 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 نو، جہنم کی آگ واز ریڈ ان کلر. It was burnt and prepared for 1,000 years. سبحان اللہ کہ it turned white into color. اور وہ آگ white ہونے کے بعد it was burnt and prepared again for 1,000 more years until it turned black into color. اور ابھی جو جہنم کی آگ ہے وہ black ہے، وہ dark pitch black ہے. Have you ever seen a fire which is black? تو ابھی امیجن کریں نا سین، عام طور پہ آگ جب جلتی ہے نا تو تھوڑی سی ریڈش یا روشنی ہو جاتی ہے. جی امیجن کہ وہ عذاب اتنی سخت 70 ٹائمز 69 ٹائمز گرم، جی، اور بالکل گھپ اندھیرا بلیک، یعنی کوئی روشنی نہیں اس سے ہو رہی. عجیب. یہاں سے سائیکولوجیکل ایسپیکٹ سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھیں جب آپ کو صرف چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں نا، یہ اٹ سیلف سائیکولوجیکل ٹارچر ہے. بالکل رائٹ. اب آپ دیکھیں نا کتنے گرافکلی جو ہے ہمارے نبی نے ہمیں بتایا کہ جب وہ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک دم پف کی آواز آتی ہے تو اتدرون ما ھذا، اے میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے کس چیز کی آواز ہے؟ اللہ و رسول اعلم. تو پھر فرمایا کہ ایک پتھر بڑا بولڈر پھینکا گیا تھا اس کے اوپر سے، یعنی فرام دا ٹاپ، اور 70 سال بعد آ کے وہ جو ہے اس کی تہ میں آ کے گرا. اور قیامت کا دن برو از سو سیویئر. اللہ اکبر. یعنی جب وجیء یومئذ بجہنم، جب جہنم کو لے کے آیا جائے گا، یعنی اس کی 70,000 چینز ہوں گے جہنم کے اوپر، اور ہر چین کے اوپر 70,000 اینجلز ہوں گے، اور یہ فرشتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. بہت اسٹرانگ فرشتے ہیں، یعنی بڑی بمشکل قابو میں آ رہی ہوگی. اٹ از ایز اے وائلڈ بیسٹ. جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، اور انہوں نے پوری قوم لوط کو اپنے ایک پر سے اٹھا کے اتنا اوپر لے گیا کہ کتوں کے بھونکنے کی آواز فرشتوں کو پہلے آسمان پہ آ رہی تھی، اور پٹا کے مارا. امیجن وہ اینجلز، سو جیسے ہم نے کہا کہ اٹس اے اینیمل، یہ اللہ کی کریشن ہے، اٹس اے بیسٹ ریڈی ٹو انگیج ود دوز ہو میڈ شرک آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور تو بھائی یہ جو حدیث گساد بھی بتا رہے تھے نا، اسی کو کنیکٹ کرتی ہے ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جہنم کو لایا جائے گا نا، یہ جو سورۃ الفجر میں آیت ہے وجیء یومئذ بجہنم، جب جہنم لائی جائے گی، اس سے پہلے والی آیت ہے کہ وجاء ربک والملک صفا صفا، اللہ آئیں گے اور ملائکہ آئیں گے قطار در قطار، اور پھر جہنم لائی جائے گی. یعنی لوگ روز محشر میں موجود ہیں سب. جی اصحاب الیمین بھی، اصحاب الشمال بھی، یعنی دائیں طرف اچھے نیک لوگ بھی اور برے بھی، سب موجود ہیں. انبیاء بھی موجود ہیں، فجار بھی موجود ہیں. جہنم جب لائی جائے گی اس طرح جیسے آپ نے بتایا کہ 70,000
فرشتے کنٹرول کر رہے ہوں گے, 70,000 لگامیں ہیں اس کی, اور نہیں سوری 70,000 لگامیں اور ہر لگام پہ 70,000 فرشتے ہیں. 4.9 بلین اینجلز بنتے ہیں. 4.9 بلین اینجلز ول بی کنٹرولنگ دس جہنم. اب جب یہ جو سین ہوگا نا, جب لائی جائے گی, اللہ اکبر, اتنا خوفناک اور ٹیریفائنگ منظر ہوگا. بردرز یاد رکھیں یہ جی سو تم یاد رکھیں کہ یہ کوئی بالی ووڈ ہالی ووڈ کی ہارر مووی کا سین نہیں ہے. وہ تو انسانوں نے تخیل میں لا کے چیزیں ڈرانے والی بنائی ہیں نا. وہ بھی کچھ لوگ دیکھ کے تو کتنے کے دن سوتے نہیں ہیں. یہ اللہ کا بنایا ہوا ٹیررائز کرنے والا سین ہے, عذاب ہے. اور جب وہ لائی جائے گی نا, ہوگا پتہ کیا, لوگ اتنے خوف زدہ ہو جائیں گے, حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام کا جو حوصلہ ہوتا ہے نا, وہ عام بندے سے بہت زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ ان کا شر و صدر ہوتی ہے ان کے پاس, اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا اور سمجھایا ہوا ہوتا ہے. وہ تک نفسی پہ آ جائیں گے کہ یار میری بچت ہو جائے, یا اللہ میری بچت ہو جائے, میری بچت ہو جائے. اللہ کے نبی نے تو عمر بن خطاب کو بتایا کیا تھا, عمر اگر تم 70 انبیاء کے بھی عمل کر لو گے نا, تب بھی تم جہنم کا خوف تمہارے دل میں ہوگا. اور وہ جو جہنم لائی جائے گی نا, سو بیسکلی نو بڈی ول وانٹ ٹو لک ایٹ جہنم. یس, وَكُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ, ہر امت اپنے گھٹنوں پہ ہوگی. اور ایک روایت میں آتا ہے, اگرچہ کوئی صحت میں کلام ہے, کہ جہنم جس کو دیکھ لے گی نا, وہ اس کا انہیبیٹنٹ ہوگا, اس کو اندر لے کے جائے گی اپنے. تو ہر بندہ خوف سے اور ڈر سے, انبیاء ملا, ہر کوئی کیا کر رہا ہوگا, نفسی اور نیچے دیکھ رہا ہوگا, اور کوئی بھی اس کی طرف دیکھ نہیں پا رہا ہوگا, کیونکہ یہ اللہ کا عذاب تشریح لے کے آ رہا ہے. بھائی اس پہ نا یہ جو نفسی جب ہوگا نا, جب انبیاء بھی, تو سب سجدے میں چلے جائیں گے, سوائے ان لوگوں کے, کچھ لوگوں کو سجدے کی توفیق ہی نہیں دی جائے گی. ان کی کمر جو ہے نا, وہ سیدھی پھٹے کی تختے کی طرح اسٹریٹ کر دی جائے گی. they would be begging and crying and dying to bow down in sujood, but they will not be allowed at that time. ایکچولی ہم وہ کہتے تھا ہیں کہ تمہیں دنیا میں بہت موقع دیا گیا تھا. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ بندہ کوئی ایسا سین دیکھتا ہے, فار ایگزامپل a person is driving a car, یا کوئی بائک چلا رہا ہے, ایک دم اچانک کوئی آگے چیز آ جاتی ہے, تو ہم محاورہ استعمال کرتے ہیں, میری تو جان ہی نکل گئی تھی, رائٹ. یعنی آپ کی نا پوری انرجی ڈرین آؤٹ ہو جاتی ہے. Adrenaline rush ہوتا ہے. یعنی آپ امیجن کریں کہ لوگ اتنے خوف زدہ ہوں گے, یعنی ان کی ٹانگیں ان کا بوجھ برداشت کرنے سے جو ہے قاصر ہو جائیں گی, کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے, اور پھر وہ نیل ڈاؤن کریں گے. اور انبیاء کی جیسے آپ نے بات کی, تو یعنی اٹس ویری ٹیریفائنگ. اور اب دیکھیں, ابھی تک ہم سائیکولوجیکل ایسپیکٹ کی بات کر رہے ہیں, ابھی تک جہنم کے اندر جا کے کیا ہونا ہے, اور وہ آگے کی بات ہے. میں پتہ کیا بھی سوچ رہا تھا ابھی, آپ جیسے آپ لوگوں نے نا تھوڑی ڈسکرپشن دی جہنم کے بارے میں, جیسے پہلے ریڈ تھی 1000 ایئرز, تو آئی واز تھنکنگ کہ اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ جس طریقے سے ایکسپلین کیا نا, ایون 70,000 اینجلز, 70,000 چینز, مطلب یہ کیوں ڈیٹیلز ہیں جی, وائی 1000 ایئرز, اللہ تعالیٰ کے سمپل بتا دیتے کہ وہ بلیک ہے, خوف انجیکٹ کرنے کے لیے. یو نو ایک کسی چیز کو نا آپ نے, ہم اگر کوئی ہے نا, کوئی بندہ کوئی بڑا کام کر رہا ہے, ایک بندہ کہ میں نے یہ کر لیا ہے, اور ایک ہے کو بتایا کہ یار میرے اس کے پیچھے کیا ایفرٹ تھی, اس کی نا سارٹ آف انٹینسٹی یا سیویریٹی یا اس کی پیچھے نا اس کا امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے. جی, اینڈ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایکسپلین کیا, اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے نا, مطلب ہی ڈزنٹ نیڈ ٹو برن دا فائر فار 1000 ایئرز. یہ بیسکلی جسٹ ٹو میک اس انڈرسٹینڈ کہ یہ اتنی سویئر چیز ہے, اور اس کے پیچھے بڑی ایک سارٹ آف کائنڈ آف ایفرٹ, کا نام از ناٹ دا رائٹ ورڈ, بٹ جسٹ ٹو میک پیپل انڈرسٹینڈ, ہاں پریپریشن ہے. سو پیپل شوڈ انڈرسٹینڈ کہ یہ ایسی نہیں ہے کہ کوئی بس ایمی سی چیز ہے اور بس ٹھیک ہے کچھ لوگ چل جائیں. اللہ تعالیٰ وانٹس ٹو ٹیل اس کہ یہ ایک پریپیئر کی گئی چیز ہے, اور پریپیئر ہو رہی ہے, اور یہ بڑی اس کے پیچھے ایک, سو یو نیڈ ٹو, آپ نے اگر سے بچنا ہے, یو نیڈ ٹو پریپیئر یور سیلف ٹو اوائڈ اٹ, بیکاز یہ کوئی اتنی چھوٹی چیز نہیں ہے کہ یار ایک جگہ ہے بس یار شاید ٹھکانا چلا گیا گا. نو برو, دس از سم تھنگ ویری ویری سیویئر. 70,000 اینجل بتانے کا, اس کے چینز ہیں, اس کو لایا جا رہی ہے, جو مناظر ہے نا. آپ نے بلکہ بالی ووڈ کا ذکر کیا نا, تو میں سوچ رہا تھا کہ بالی ووڈ میں تو ہم چیز دیکھتے ہیں نا, پھر ہماری ایک ویژن ہے, ہماری لمیٹیڈ ویژن ہے, ہم چیزوں کو سوچ بھی ایک حد تک ہی سکتے ہیں. ایون اب جہنم کا جو تصور ہم نے ڈسکشن کیا نا, شاید ہمارے سب کے ذہنوں میں ایک ڈفرینٹ اس کی ایک ویریشنز آ رہی ہیں. سبحان اللہ, وہ بھی اس لیے تاکہ ہر بندہ جب اپنے اینگل سے سوچے گا نا, ایک حد تک ہی جائے گا. بولا مجھے پرسنلی نا کبھی, اور اس کو نا وہ ہوتا ہے نا, جیسا آپ نے شروع میں بولا تھا نا ڈپریسنگ, وہ واقعی اتنا ڈپریسنگ ہوتا ہے, یو وانٹ ٹو اوائڈ اٹ. ڈپریسنگ نہیں بلکہ کہنا چاہیے ٹیررائزنگ. میں ایگزامپل سے بات آپ کو آگے ذرا اس کو بڑھاتے ہیں. یہاں پہ کوئی فار ایگزامپل اسلام آباد میں کوئی بندہ کہے کہ جی میں ایک گاڑی مینوفیکچر کرنے لگا ہوں, آپ ہو سکتا ہے یہاں سے بات سنیں گے, یہاں سے نکال دیں گے,
اسی طرح کوئی مرسیڈیز ہے، بی ایم ڈبلیو ہے، وہ کہیں گے کہ جی ہم جو ایسا ماڈل نکالنے لگے ہیں کہ کبھی دنیا والوں نے دیکھا ہی نہیں ہے. آپ اس کو سیریسلی لیں گے کہ یار یہ مینوفیکچرر کوئی عام جو ہے مینوفیکچرنگ کمپنی نہیں ہے. اور پھر ٹیسلا والے کہیں گے جی ہم ایسی گاڑی بنانے لگے ہیں کہ باقی ساری گاڑیوں کو آپ بھول جاؤ گے. میننگ اس چیز کے بارے میں سوچ مینوفیکچر کے پرسپیکٹیو سے رہے ہو. دا اسٹرانگر دا مینوفیکچرر تو آپ اس چیز کو سیریس لیتے ہو. اللہ تعالیٰ نا بار بار ہمیں اپنی مخلوقات کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آسمانوں کی طرف دیکھو، کوئی ڈاٹ، کوئی ایرر نظر آ رہا ہے. سورہ ہمزہ میں اللہ تعالیٰ آگ کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں، جسے ہم اللہ مضاف علیہ کہتے ہیں، یعنی نار اللہ الموقدہ. یہ اللہ کی آگ ہے، اللہ تعالیٰ نے پریپیئر کی ہے. کون مینوفیکچرر ہیں؟ اللہ تعالیٰ مینوفیکچرر ہیں. اللہ تعالیٰ از پرفیکٹ. اللہ تعالیٰ نے جو چیز بنائی ہوگی، تمہارا کیا خیال ہے اس میں کوئی ایرر یا کوئی نقص فلو رہ جائے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی پریپیئر. اور ایک اور جگہ پہ بھی کیا آتا ہے، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے بارے میں ڈراتا ہے. إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ. اصل میں نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ از پرفیکٹ ان آل ہز ایٹریبیوٹس. اللہ نے جو جنتیں تیار کی ہیں اپنے لوگوں کو پلیز کرنے کے لیے، دیٹ از دا پینیکل آف انجوائمنٹ. اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نافرمانوں کے لیے جو جہنم تیار کی ہے، دیٹ از دا ایپیٹمی آف پین اینڈ ٹارچر. اور یہی تو وجہ ہے کہ وہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے، ما منکم الا سیکلمہ اللہ، تو اللہ سے جو بات کرے گا تو وہ فینظر ایمن منہ فلا یری الا ما قدم، وہ اپنے اعمال دیکھے گا رائٹ سائڈ پہ. وینظر اشأم منہ فلا یری الا ما قدم، وہ اپنے لیفٹ پہ بھی اعمال دیکھے گا. وینظر بین یدیہ فلا یری الا النار، وہ اپنے سامنے دیکھے گا، اس کے بالکل منہ کے سامنے جہنم ہوگی. تو یہ جہنم بالکل آپ کے ان یور فیس ہوگی. تو آپ نے کیا کہا؟ فاتقوا النار ولو بشق تمرۃ او فبکلمۃ طیبہ. تو آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، چاہے آدھی کھجور کیوں نہ دے کے، او فبکلمۃ طیبہ، یا اچھا کلمہ کیوں نہ بول کے. کیوں؟ کیونکہ لوگ اس ٹائم پہ نا، آپ کو پتہ ہے سبحان اللہ، جب یہ حساب ہوگا تو اس کے جو اعمال دکھا جائیں گے، پیپل ول ڈس ایگری کہ نہیں یا اللہ یہ غلطی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اچھا اس کے منہ کو سیل کرو، اور اس کی پھر وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، اپنی سکن سے کہے گا کہ تم میرے بارے میں کیوں گواہی دے رہے ہو. قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، یہ سکن کہے گی اور یہ اس کے ہاتھ اور پاؤں اور ہر چیز کہ مجھے آج اس نے بلوایا ہے، کہ جس نے ہر چیز کو بلوایا ہے. So the point here is، یعنی I think let's dive into this topic and let's explore this جو انشاءاللہ آپ نے تعالیٰ. ابھی بات کی ہے نا، اس سے ایک ریلیٹڈ ہے جو جہنم کے حوالے سے ہے نا. جب اللہ کے سامنے لایا جائے گا نا بندے کو، تو انشقاق میں اللہ تعالیٰ ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ جو آپ نے بات کی نا، جو یہ حجتیں کرے گا کہ نہیں یا اللہ میں نے تو نہیں کیا، یعنی کہ وہ اللہ سے آرگیو کر رہا ہوگا، وہ مانے گا ہی نہیں. یعنی کہ اس کا یعنی وہ اپنے نا حواس کھو بیٹھا ہوگا. حالانکہ ادروائز اللہ کے سامنے کون یہ کہہ سکتا ہے؟ جب اس کو کہا گیا یہ ہوا ہے تو وہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ کیونکہ وہ حواس کھو بیٹھا ہے. اور پھر ہوگا پتہ ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ سورۃ انشقاق میں فرما رہے ہیں کہ یعنی جو فیل ہو گیا نا، جس سے حساب کتاب لے لیا گیا نا، یہ ایک حدیث میں جس سے حساب کتاب لے لیا گیا، حساب یسیرہ نہ لیا گیا، جس سے آسان حساب نہ لیا گیا بلکہ حساب لے لیا گیا، وہ مارا گیا. اور پھر ہوگا کیا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اس کو جو رزلٹ کارڈ ہے نا، اس کا رزلٹ کارڈ جس کے لیے ہم سب بہت سیریس ہیں، چاہے جیسا بھی مسلمان ہوگا نا، کم از کم اپنے رزلٹ کارڈ کے بارے میں سیریس ہے تھوڑا سا، وہ اس کو پیٹھ کے پیچھے سے بیک سائڈ سے پکڑایا جائے گا، اور ایک حدیث کے مطابق لیفٹ ہینڈ میں پکڑایا جائے گا. آپ کو پتہ ہے بیک سے کیوں؟ اس کی لوگ جب نامہ اعمال ول بی فلائنگ اینڈ کمنگ ٹو پیپل، اور کچھ میں آتا ہے کہ وجاءت کل نفس معها سائق و شہید، ہر انسان کے ساتھ دو لوگ ہوں گے، ایک سائق ہوگا جو اس کو ہانپتا ہوا مارتا ہوا لے جا رہا ہوگا، اور ایک شہید ہوگا جس کے ہاتھ میں اس کا مال نامہ ہوگا. تو ہر بندہ نا اپنے لیفٹ ہینڈ کو چھپائے گا پیچھے کہ مجھے لیفٹ بنا دیا جائے، تو پیچھے سے بڑھا دیا جائے یعنی گا. کہ لیفٹ ہینڈ پیچھے ہوگا، پیچھے ہو جائے. اسکول میں جب کسی نے فار ایگزامپل آپ کو پتہ ہے نا مار پڑنے لگی ہے، وہ کہتے ہیں نا ہاتھ آگے کرو، وہ ہاتھ پیچھے رکھ دیتے ہیں کہ نہیں یار مجھے تکلیف یعنی لیفٹ ہینڈ ہو گئی پیچھے. پیچھے. اور توہا بھائی، میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ کچھ لوگ، ہم لوگ نا بہت غلط فہمی میں چلے جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یار چلو اگر بالفرض جہنم میں چلے ہی گئے تو چلو گنتی کے کچھ دن ہوں گے، ایونچولی جس نے کلمہ پڑھا ہوگا وہ باہر تو آ ہی جائے گا. یہ ویسے بائی دا وے یہودی یوں سوچتے ہیں جس کے بارے میں قرآن میں بھی ذکر ہے. لیکن واللہ برادرز،
جو ڈسکرپشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن میں اللہ نے دی ہے ہمیں جہنم کی نا مختلف طریقوں سے, اس کو جاننے کے بعد, اس کو فیل کرنے کے بعد, لیٹ الون کے جہنم میں جا کے نکلنا, لیٹ الون جہنم میں جا کے نکل آنا اور جنت میں چلا جانا, ہم یہ بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے وہ معاملہ ہو رہا ہوگا نا اور فیلئر کا رزلٹ کارڈ ہمارے ہاتھ میں پکڑایا جائے اور ہمیں پتہ چل جائے کہ پکی ہو گئی ہے وہ جو نار سامنے جہنم ہے وہ میرے لیے وہ کر دی گئی ہے, فیصلہ کر دیا گیا ہے. اتنا یہ سچویشن ہی اتنی بری ہوگی کہ بندے کی, جس کو ہم یہاں پہ کہتے ہیں نا زمین نکل گئی پاؤں سے یا اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا, وہ اس کے بس نہیں چلے گا میں کیا کروں. اور اللہ ہی فرما رہے ہیں اسی صورت میں آگے کہ وہ پتہ کیا کرے گا جب اس کو وراء ظہری پیچھے سے دیا جائے گا اعمال نامہ, فسوف يدعو ثبورا, وہ عنقریب نا وہ موت کو پکارنے لگ جائے گا. حالانکہ اس دنیا میں موت سے بچنے کے لیے تو سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں کہ موت نہ آئے باقی سب کچھ لٹ جائے. یہ بتائیں, اور ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ قرآن میں کہ آج ایک موت کو نہیں بلکہ بہت ساری موتوں کو پکارو. یہ بتائیں کہ یہ جو لوگوں کے ذہن میں اشکال ہے کہ ہم چلو کچھ دن رہ کے آ جائیں گے, تو واٹس دا بیر منیمم ٹائم اے پرسن اسپینڈ, یعنی سب سے بیر منیمم ٹائم کتنا انسان. یار اس کو آپ ایسے دیکھیں باللہ علیک, میں سمجھتا ہوں کہ جس بندے کی یعنی واقعی شعور ہے, اس کے سینے میں دل ہے جیسے ہمارے شیخ کہتے ہیں, ہی شوڈ تھنک کہ جو سب سے لووسٹ عذاب ہے, سب سے ہلکا عذاب ہے, وہ کیا عذاب ہے کہ بندے کو دوزخی شوز پہنائے جائیں گے جس کی گرماہٹ سے تپش سے اس کا جو سر ہے وہ بوائل کرے گا کانسٹنٹلی, کھولے گا, اور یہ بندہ سمجھے گا کہ دس از دا سیویئرسٹ پنشمنٹ ان دی ہیل فائر. جی, لا الہ الا اور اللہ. سورہ نمبر میں پتہ کیا آتا ہے, ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا. اس میں مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا جو بیر منیمم ٹائم ہے نا وہ یہاں مینشنڈ ہے کہ وہ اس میں احقابہ کے لیے رہیں گے, اور حقب از ملٹیپل 1000 years and احقابہ از I don't know how many years, thousands of years and millions of years. تو جس بندے کو بیر منیمم پنشمنٹ جہنم سے کی ملے گی وہ thousands of years جہنم میں رہے گا. اور واللہ العظیم our bodies cannot endure the punishment of hell fire, یعنی ہم evaporate کر جائیں گے with a تو اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کریں گے, بدل دیں گے اس باڈی کو. ملٹیپل لیئرز آف اسکن, حدیث میں کیا آتا ہے, جہنمی کے جو ایک دانت ہوگا احد پہاڑ کے برابر, احد پہاڑ کے برابر. اور احد پہاڑ پڑتا ہے کتنا ہے جی 7 کلومیٹرز پہ ہے. ابھی ہم جب مدینہ تھے ہم جب دیکھ کے آئے 7 کلومیٹرز پہ وہ احد پہاڑ ہے جس پہ اللہ کے نبی چڑھتے تھے. اور ہم جب گاڑی پہ گئے نا اور ہم نے سارا دیکھا اس کا ایک, اور حدیث میں کیا تھا اس کی اسکن کتنی ہوگی, کچھ مطلب مکہ سے مدینہ کے بیچ میں جو فاصلہ ہے وہ اس کے بیٹھنے وہ بھی بیٹھنے کی جگہ ہوگی where he will sit, اور اسکن 40 ہاتھ تک بڑھا دی جائے گی. اور کیا آتا ہے کہ ایک گھوڑا گھوڑ سوار وہ دوڑے گا جتنے 3 دن کے لیے جو دوڑتا ہے فاصلہ کور کرتا ہے اتنی اسکن ہوگی. اور سبحان اللہ یہ چوڑائی آف اسکن ہے. اچھا یہ جب کم ہوتی رہے گی جلتی رہے گی تو قرآن کہتا ہے کہ ہم ان کی اسکن کو پھر دوبارہ سے. اب سوچیں اتنی بڑی اسکن بنائی کیوں ہے, تاکہ وہ عذاب ملنا نا, ایریا آف کانٹیکٹ بڑھ جائے, اور کیونکہ ان کا قد قامت بہت بڑا کر دیا جائے گا جہنم کا, تاکہ ایریا آف کانٹیکٹ بڑھ جائے اور عذاب زیادہ لے وہ. اور وہ سبحان اللہ اس کے باوجود آپ یہ جو ہے نا کہ اسکن دوبارہ آئے گی, اٹ شوز کہ وہ جو اسکن اتنی زیادہ ہوگی نا وہ بھی انف نہیں ہے, وہ ختم ہوگی ریگرو کرے گی, اینڈ دس ول کنٹینیو. اچھا مجھے پرسنلی نا ایک جو چیز جو جس کہتے ہیں نا آپ کو جو سورٹ آف ہال کھاتی ہے وہ یہ کہ دس دا آئیڈیا آف دس نیور اینڈنگ تھنگ, کہ یار یہ چلتا چلا جائے گا چلتا چلا جائے گا. اور یہ جو آپ نے تھوڑی سی بات کی, جن لوگوں کو لگتا ہے کہ اچھا تھوڑا عرصہ رہیں گے, سبحان اللہ یہ تھوڑا عرصہ بھی آپ نے ڈسکرائب کر دیا, تھوڑا عرصہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا یار, دس از ناٹ تھوڑا عرصہ. تھوڑا عرصہ کا کانسیپٹ ہے ویسے اس میں نا ایک تھوڑا عرصہ چیز میں ایڈ کر دوں, تھوڑے عرصے کی بات آپ نے دوبارہ کی. ایک حدیث میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جتنا اللہ چاہیں گے, اور یہاں تک بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگوں کا نا وہ اللہ بہتر جانتے ہیں, جو فیصلہ ہونے سے جہنم تک لے کے جانے کا سفر ہوگا نا وہ اتنا ٹارچرنگ ہوگا, وہ اتنا کلیجے پھاڑ دینے والا ہوگا, وہ اتنا عذاب والا ہوگا کہ کچھ لوگوں کا اتنا ہی میں پورا ہو چکا ہوگا, اللہ جانتے ہیں. لیکن اتنا ٹارچرنگ ہوگا نیور جہنم میں داخل نہیں ہوئے نا. تو خیر یہ والا جو ایسپیکٹ ہے نا کہ جو نیور اینڈنگ والا, یہ مجھے لگتا ہے کہ جو آپ ہم سائیکولوجیکل ایسپیکٹ کی بات کر رہے ہیں نا وہ یہ ہے. ایک تو فزیکل ٹارچر مل رہا ہے, بٹ اف یو نو دیٹ دیر از این اینڈ ٹو دس فزیکل ٹارچر, آپ کو پتا ہے یار ایون دنیاوی طور پہ بھی نا ہمارے پہ کوئی پریشانی ہے, مشکل آتی ہے نا, اف یو نو کہ یار یہ نا مہینے تک کی پریشانی ہے, اس کے بعد یہ معاملہ اینڈ ہو جانا ہے, یو ڈیولپ ا بٹ مور پرسیورنس. آپ کے اندر تھوڑا سا تگڑا پن آ جاتا ہے کہ یار اس کو گزار ہمت کر لیتے. بٹ اگر آپ کو کوئی ایسی بیماری ہو جائے
چاہے وہ لیس کم پینفل ہے بٹ یو ڈونٹ نو کہ یار یہ کب ختم ہوگی, وہ چلتی جا رہی ہے چلتی جا رہی ہے. اس کا جو مینٹل سائیکولوجیکل ٹارچر ہے نا وہ ایک اور ہی لیول تکلیف بڑھ جاتی ہے کہ وہ آپ کو نا اٹ از ویری ویری ہارڈ ٹو اوور کم دیٹ. اینڈ سبحان اللہ جو جہنم کا یہ والا ایلیمنٹ ہے اور یہی اگین جنت کا بھی یہ ایلیمنٹ ہے, تو دونوں یہ وہ آپ کو نا سارٹ آف ایک طرف اتنا زیادہ آپ کو اس سے بچنے کی وہ ہوتی ہے اور جنت والی ایسپیکٹ آپ کو اتنی موٹیویٹ کرتی ہے. بلکہ میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, بلکہ شاید آپ لوگوں سے بھی سوال کرتا ہوں میں, آپ لوگوں کو دا فیئر آف جہنم زیادہ موٹیویٹ کرتا ہے نیکیوں کی طرف, یا دا پلیئرز آف جنہ زیادہ موٹیویٹ کرتے ہیں خیر کی طرف آنے کے لیے؟ آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ میں اس بارے میں نا, جیسے قرآن نے ہمیں گائیڈ کیا ہے, وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا, جیسے تو ابھی بھی کچھ دیر پہلے بتا رہے تھے کہ انذار اور بشارت, پنشمنٹ اینڈ وارننگ دونوں, میں نے اس پہ میں بھی سوچتا ہوں کبھی کبھی, لیکن مجھے یہ لگتا ہے دونوں ہی ایکولی موٹیویٹ کرتے ہیں. ایٹ ٹائمز آپ کو پلیجر جو جنت کے ہیں وہ زیادہ الحمدللہ موٹیویٹ کرتے ہیں, اور ایٹ ٹائمز آپ کو جب ایسی کوئی آیت آپ نے پڑھ لی, کوئی ایسی, جیسے مثال کے طور پہ آج آپ نے جو احادیث پڑھی ہیں, تو یو نو موٹیویٹنگ افیکٹ جو ہے زیادہ فیر کی طرف زیادہ جا رہا ہے. اللہ اکبر, اللہ ہمیں جہنم کی. اچھا مجھے بھی نا, یعنی جو کنٹراسٹ ہے نا جو قرآن میں اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کا اچانک سے بیان کرتے ہیں, ٹھیک ہے, حل اتاک حدیث الغاشیہ, اچھا اب یہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین, وہ لوگوں کو پس اور لاوا پی رہے ہوں گے, اور وہ سبحان اللہ وہ ایسے درخت سے کھا رہے ہوں گے جو نہ ان کی بھوک اور پیاس کو مٹائے گا, اینڈ دے ول بی ایٹنگ زقوم کے درخت سے. ٹھیک ہو گیا. اچھا پھر جو کنٹراسٹ ہے, ایک دم کنٹراسٹ آ جاتا ہے. وہ جو کنٹراسٹ ہے نا چاہتے ہیں کہ اس کے علاوہ لوگ یعنی عیاشی کر رہے ہوں گے, ان کے بستر ہوں گے وہ ہائے, ان کو سرو ہو رہا ہوگا. تو جو کنٹراسٹ ہے نا, the tortures of جہنم and the pleasures in جنہ, یہ دونوں بہت بڑا موٹیویشن. دونوں موٹیویشن دونوں ہے, لیکن جنرلی نا ہم دنیاوی طور پہ اگر آپ دیکھیں, آپ نے جو اسپورٹس مین ہوتے ہیں نا, اس میں کچھ لوگوں کو نا دا آئیڈیا آف وننگ از دیٹ, وہ نا سوچ ہوتے ہیں کہ یار اگر جیتا نا تو مزہ آئے گا, دیٹس واٹ موٹیویٹنگ دیم. اینڈ دین دیر از سرٹن ہوتے ہیں کہ ہارنا نہیں ہے, کچھ بھی ہو جائے ہارنا نہیں, بیکاز جو لاس کی جو ایک وہ جو ہے نا پریشر بیستی, وہ ان کو موٹیویٹ کرتی. تو اللہ تعالیٰ نے نا یہ جو آئی واز ریڈنگ, ایک اسکالر بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دونوں چیزیں رکھی ہوئی ہیں نا, کچھ کو اس سے زیادہ امپیکٹ ہوگا, افیکٹ تو دونوں کرتے ہیں. جی, اٹس ناٹ لائک کہ جنت کسی کو وہ نہیں کر رہی, تو کر تو رہی ہے, لیکن کبھی کبھار نا ایک کا امپیکٹ زیادہ ہو رہا ہوتا ہے کسی پرسنالٹی ٹائپس پہ, اور کچھ پرسنالٹی ٹائپس دوسرے قسم کی ہوتی ہیں. سو دا ریوارڈ اور پنشمنٹ جو ہے نا, کبھی کبھار ہم پنشمنٹ سے کچھ زیادہ موٹیویشن ملتی ہے, کبھی کبھار ریوارڈ سے موٹیویشن مل رہی ہے, اینڈ دیٹ کین ویری اکارڈنگ ٹو دا اسٹیجز آف یور لائف ایز ویل. ایگزیکٹلی, یو نو آپ کے ایمان بھی چھوٹا ہے بچہ, ایک ڈفرینٹ اسٹیج میں ہے. اب برنگنگ, ہمارے یہاں کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں وہ فیئر کے تھرو بچے سے نا کام کراتے ہیں, شاید ویسا جو بچہ ہے نا وہ فیئر کے تھرو زیادہ موٹیویٹ ہو جائے. یہ تو آپ لانگ ٹرم کی بات کر رہے ہیں نا, ایون بڑے ہو کے بھی کئی مطلب کچھ دن ایسے کبھی آ جاتے ہیں ہمارے اوپر لیزینس کے اور پرابلم کے, کہ ہم نا اتنا زیادہ پش نہیں اپنے آپ کو کر پا رہے ہوتے, یا کبھی کبھار انسان کسی غلط چیز میں انڈلج ہونے لگ جاتا ہے آہستہ آہستہ کسی وجہ سے, ویکنس کی وجہ سے. تو وہاں پہ میرا خیال ہے جہنم کا جو تذکرہ جو اس نے سن رکھا, جو نالج گین کیا ہوگا, وہ اس کو ہیلپ کرے گا باہر نکلنے میں. مجھے تو یہ اسپیشلی جو جہنم کے اللہ تعالیٰ جب وہ ذکر کرتے ہیں نا کہ تم کیا جانو یہ کیا ہے, مطلب جو جتنی جگہوں پہ بھی اس طرح کہنا کہ دیٹ ریلی یو نو, مجھے نا وہ ایسی نا وہ فیلز لائک اے تھریٹ. واٹ ڈو یو نو یار, نبی کریم واٹ ڈو یو نو واٹ اٹ ول بی لائک. ہمیں تو پتہ نہیں, میں نے although مطلب آپ نے ڈسکرپشن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری ایکسپلینیشنز دی ہیں, بٹ اسٹل دس کوسچن جو ہے نا, اٹ سارٹ آف وہ جو ایک دا فیئر آف دا ان نون جو ہے نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا ہے, حدیث واضح اور ویل کوٹڈ ہے, کہ صحابہ سے بیان فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو چیزیں مجھے دکھائی گئی ہیں, جو چیزیں میں جانتا ہوں نا جہنم کے حوالے سے اور جنت کے حوالے سے, وہ تم نہیں جانتے. لو تعلمون ما اعلم لضحكت قليلا ولبكيتم كثيرا. یس, اور جو الوینی یہ اس کا ترجمہ کر دیں, کیونکہ یہی تو کرکس جو تم جان, جو میں جانتا ہوں جان لو, تم لوگ بہت زیادہ رویا کرو اور بہت کم ہنسا کرو. اور اس میں نا جو آپ نے بات کی نا, وہ اصل میں نا وہ جو اٹرنٹی کا فیکٹر ہے. کوئی بھی چیز نا دیکھیں, دیر از آلویز اے ہوپ. اف یو گو ٹو جیل دیر آلویز اے ہوپ یو کم آؤٹ. آپ سے کچھ مرڈر ہو جائے, کچھ ہو جائے, تو ایک ہوپ ہے کہ آج کب نکل جانا ہے. لیکن جہنم میں جو سب سے جو بری چیز ہے نا, وہ یہ ہے کہ ایون سورہ نبا میں بھی آتا ہے, فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. اب تم چکھو اور ہم تمہیں کسی چیز میں نہیں بڑھائیں گے سوائے عذاب کے.
اور جو 3 آیات ہیں نا قرآن کی برو، یہ بہت ڈیٹریمنٹل ہے انسان کی نا. ایک جہنمی جہنم کے دروگے کو پکاریں گے کہ رب سے کہیں کہ ہمارا ایک دن کا عذاب کا، یعنی سبحان اللہ ایک دن کا تو ریسٹ دے دے ہمیں، ایک دن کا ریسٹ. اور وہ کہے گا کہ تمہاری دعا کرتے رہو، تمہاری دعا ویسٹڈ ہے، وہ ان کا جواب نہیں دے گا. پھر وہ ڈس اپوائنٹ ہو کے نا، پھر وہ حدیث میں آتا ہے مالک کو پکاریں گے، اور قرآن میں مالک کے الفاظ آتے ہیں. اور حدیث میں کیا آتا ہے 1000 ایئرس کے لیے یا مالک یا مالک یا مالک پکار رہے ہیں پکار رہے ہیں پکار رہے ہیں. تو سبحان اللہ 1000 ایئرس بعد مالک جو کہ جہنم کا دروغے ہیں، and he never smiled in his entire life. ایون جب اللہ کے نبی سے معراج میں ملاقات ہوئی he never smiled. اللہ کے نے پوچھا کہ یہ کیوں نہیں مسکراتا؟ انہوں نے کہا جہنم کا یہ دروغہ ہے، اس نے جہنم کو جب سے دیکھا ہے نا اس نے آج تک نہیں مسکرایا. تو مالک کو پکاریں گے کہ اللہ سے کہیں کہ ہمیں ختم کر دے. یہ ذرا مالک کلیئر کر دیں کیونکہ لوگ شاید یہ نہ سمجھ رہے ہوں کہ اللہ کو پکاریں گے. ہاں یہ مالک جہنم کا جو چیف اینجل ہے اس کو پکاریں گے کہ اللہ سے وہ کہیں گے کہ لیقضی علینا ربک، رب کو بولے ہمیں ختم کر دے، بس ہم سے اور برداشت نہیں ہو رہا. This would be the easiest option for them. جی وہ کہیں گے کہ ہمارے لیے بس یہ کر دو، یہ ختم، ہمیں نا ختم کر دو، لیٹ اس ناٹ ایگزسٹ اینی مور. ہم پہ بہت زیادہ جو ہے نا یہ سب تمام کر دو، ختم کر دو. جنت کی ڈیمانڈ نہیں ہے، جنت کی ڈیمانڈ ہی بس ہمیں نا یہ we want to end our lives, just make the suffering end. وہ کیا کہیں گے ہزاروں سال کے برو پکارنے کے بعد ایک جواب ملے گا انکم ماکثون، you are there to stay forever. تم ہمیشہ کے لیے یہاں رہنے والے ہو. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ مالک سے بھی ڈس اپوائنٹ ہو جائیں گے. اور اس کے بعد وہ کون بچا؟ رب العالمین کے ذات. وہ اس کے بعد اللہ کو پکاریں گے اور پکاریں گے ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ہمیں نکال دیں، ہم بے شک ہم ہی ظالم ہیں، ہم ظالم ہیں. یا اللہ اگر تو ہمیں نکال دیتا ہے نا، اگر ہم پھر بھی ہم نے گمراہ ہوئے، پھر ہم ظالم ہوں گے اور پھر تمہیں پکڑ لیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال اخصموا فيها ولا تكلمون، پڑھ رہو اس میں ہمیں سے آج کے بعد بات نہیں کرنی، بات نہ کرو. یہ رحمان رحیم کہہ رہے ہوں گے برو. اس کے بعد نا ان کے منہ کو سیل کر دیا جائے گا، ان کی لپس کو سیل کر دیا جائے گا، دے کین ناٹ اسپیک. اللہ اکبر. یہ جہنم ہے، اور جہنم اوپر سے ہے نیچے سے ہے، ان کو جہنم کا لباس، اور اس میں وہ لاوا کھا پی رہے ہوں گے. اور جہنم کا جو درخت زقوم، اس کی جو جڑیں ہیں وہ جہنم کے تہوں میں ہیں، اور جو ان کے فروٹس ہیں وہ شیاطین کے سر ہیں، اور یہ ان کا طعام ہوں گے. حدیث میں آتا ہے کیا آتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہم اجرنا من النار. حدیث میں آتا ہے کہ اگر زقوم کے درخت کا ایک قطرہ اس دنیا میں گرا دیا جائے نا، سارا رزق اس کا رزق سب ختم ہو جائے، اس دنیا کا سب پانی ختم ہو جائے، سارے فروٹ سب کچھ ختم ہو جائے، مٹی بن جائے. اور یہ زقوم کا درخت ان کا صبح اور دوپہر اور شام ان کا طعام ہوگا. ہم یہ کانسرٹس پہ جا کے، ہم یہ حرام ریلیشن شپس میں جا کے، اللہ کے نے کہا تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اپنے سر میں کیل ٹھوک لو یا کسی نامحرم خاتون کو ٹچ کرو. تو بھائی اور سود کھانا. زقوم کی بتا رہے ہیں نا بات، یہ سورۃ الواقعہ میں جو ڈسکرپشن ہے نا، کچھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لمجموعون، جمع کیا جائے گا ان سب کو، ٹھیک ہے نا، الی میقات یوم معلوم، ایک جگہ پہ جو معلوم، ایک معلوم دن، یعنی قیامت کے دن کی بیسیکلی بات ہو رہی ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ آیت، اس آیت کے بعد نا اللہ تعالیٰ ایک دم ٹون چینج ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، ایسے اللہ تعالیٰ خود پکار کے کہہ رہے ہیں، پھر اور تم ضالون الگمراہ اور جھوٹو. سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لآکلون من شجر من زقوم، یقیناً تم زقوم کھاؤ گے، فمالئون منہ البطون، فمالئون منہ البطون، اور اس سے تم اپنے پیٹ بھرو گے لازمی. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، سبحان اللہ، فشاربون علیہ من الحمیم، کیونکہ وہ بھریں گے نا تو بہت بری حالت ہوگی، تو پیاس لگے گی بہت. تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی فرما رہے ہیں، فیوچر کی نیوز دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ 100% ٹرو، کہ پھر تم پیو گے پانی کھولتا ہوا. اور یہ ابھی ہم آگ کا ذکر کر رہے تھے جہنم کی، جو کہ 69 ٹائمز زیادہ ہے یہاں کی میکسیمم، جو یہاں کی سب سے گرم آگ ہے اس سے بھی. تو اس کا وہاں کا کھولتا ہوا پانی کیسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اس کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی پیو گے. فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم، اور پیو گے بھی ایسے جیسے پیاسا اونٹ ہوتا ہے. میں ایک دفعہ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، یوٹیوب پہ ایک ویڈیو اویلیبل ہے، سبحان اللہ،
2 اونٹ نا بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں, کیمرہ انہوں نے پانی کے اندر لگایا ہوا ہے, یعنی اوپر سے اونٹ دونوں منہ ڈالتے ہیں اور اس کو پیتے ہوئے دکھا رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اونٹ جو ہے وہ صحرا کا شیر ہے, یا جو بھی کہہ لیں آپ, کنگ کہہ لیں. اللہ نے اس کو بنایا ایسا ہے کہ وہ اچھا خاصا پانی سٹور کر لیتا ہے اپنے کوہان میں. اور وہ پتہ پی کس طرح تھے, جیسے آپ ایک پمپ لگاتے ہو نا, اس کو سک کرتے ہو. ایگزیکٹلی, الوی وہ نا ایسے جیسے شیر پیتا ہے زبان سے, یا ڈفرینٹ اینیملس پیتے ہیں, منہ میں ڈالتے ہیں اور منہ سے نا فل سک کر رہے تھے وہ. فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم. تو یہ سین ہوگا, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا نزلہم یوم الدین, ایسی تمہاری ہوگی مہمانی. اور عمر بھائی دیکھیں نا یار, وہ جو پی رہے ہیں وہ کوئی نسلے کا یا پانی نہیں ہے برو, وہ حمیم ہے, وہ لاوا ہے. لیکن اتنے برے حالات. اور پھر ایک اور قرآن میں آتا ہے کہ جب وہ یہ پئیں گے نا, ان کا پیٹ پھٹ جائیں گے اور انٹسٹائنز باہر نکل آئیں گے یہ سارے پینے سے. اچھا میں ایک تھوڑا سا نا ایک اور اینگل سے آپ لوگوں سے سوال ہی کر رہا ہوں کہ ابھی ہم یہ بات کریں بڑی وہ کہتے ہیں ڈرانے والے سارے سینز ہیں نا, کرنے والی ہے. اس میں 2 میری چیزیں میں چاہوں گا ہم اس میں نا ایڈ کریں. ایک تو جیسے قرآن میں ذکر آتا ہے نا کہ کس گناہ کی کس قسم کی سزائیں ہیں. دوسرا ایک سوال ہماری شاید آڈینس سوچ رہی ہو کہ یار ہم تو مسلمان ہیں, ٹھیک ہے ہم گناہ کرتے ہیں, ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. آپ نے ذکر کیا کہ ہم شاید گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر ہے, ہم کانسرٹس پہ چلے جاتے ہیں یار, ہم جھوٹ بھی بول دیتے ہیں, اللہ معاف کرے سود بھی ہمارے یہاں پہ کامن ہے, چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے گناہ ہیں. تو کیا ہم لوگ بھی پرماننٹلی ہی جہنم میں ہیں, یا ہمارے لیے کوئی آسرا ہے کہ ایونچولی ہم نکل ہی آئیں گے, ہم کلمہ گو تو ہیں. جی یہ بات شروع میں ہوئی تھی. پرماننٹ تو خیر جو ایمان والے ہیں جس کے دل میں لا الہ الا اللہ ہے وہ تو پرماننٹ نہیں جائے گا. اینڈ ڈپینڈنگ اپون دا سین کہ اس بندے کی کیا جو ہے پرابلم ہے, یا کتنے اس نے گناہ کیے ہیں, تو اس کو گریجولی جو ہے دیکھا جائے گا کہ اگر اس کے جو گناہ ہیں فار انسٹنس اس کو مصیبتوں میں یا پریشانیوں میں اس کو ڈال کے جتنے بھی گناہ اس کے کم ہو سکتے ہیں کم ہوں گے. اگر ختم ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ مرنے کے بعد یہ سیدھا جنت میں جائے گا باذن اللہ تعالی. اگر نہیں پھر بھی گناہ باقی ہیں تو جب قبر میں جائے گا تو قبر میں بھی اس کو قبر کا عذاب ہوگا. یہ ہم ایمان والوں کی بات کر رہے ہیں, مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں. اور اگر گناہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے تب تک تو اس کے بعد جو ہے یہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ, رائٹ. اگر نہیں ختم ہوئے پھر بھی باقی ہیں, ابھی بھی بیگیج لوڈ ہے, تو قیامت کے دن کی سختی وہ بھی جو ہے برداشت کرنی پڑے گی, کیونکہ خود ایک اتنا بڑا بہت بڑا ایک 50,000 ایئرس کا ایک دن اور ہے. پھر جب فیصلہ ہوگا وہاں سے جنت جہنم تک کا جو سفر ہے, جی اس کے بعد اگر یعنی قیامت کے دن کی سختیاں جھیلنے کے بعد اگر اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں, جھڑ جاتے ہیں, تو پھر انشاءاللہ یہ جہنم میں نہیں جائے گا, اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. لیکن پھر بھی اگر گناہ کچھ باقی ہیں تو پھر گناہوں کے جتنے بھی حساب کتاب ہے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اینڈ اٹ آل ڈپینڈس, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہوگی کہ جو ہے یا تو اس کے گناہ جو ہے بخش دیے جائیں اور اس کو جہنم میں نہ ڈالا جائے, یا بہت ہی زیادہ گناہ ہیں تو پھر اس کو جو ہے جہنم میں تھوڑا سا عرصہ اس کو رہے کہ واپس. اس میں میں سوچ رہا ہوں کہ یہ اب ہمارا جو کلمہ ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. ہم اس کلمے پہ چاہے جیسا بھی ہمارا عمل ہے, چاہے ٹوٹے پھوٹے بھی ہو نا, یہ اٹ سیلف کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نا مسلمان بنا دیا اور ہمیں یہ کلمہ نصیب کر دیا. کیونکہ ہماری ایفرٹس جو ہے نا واللہ ہم لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ جو سو کالڈ پریکٹسنگ مسلمان ہیں ان کی کیسی پریکٹس ہے اور وہ کن کن گناہوں میں مبتلا ہیں. اور بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ ہم شاید نہ نماز پڑھتے ہیں, لیکن تھوڑا سا فوکس کریں نماز ہے کیسی. ہمیں لگتا ہے کہ ہم شاید ہمارے معاملات بہت اچھے ہیں, لیکن شاید کہیں نہ کہیں ہم کسی کا کتنے لوگوں کا دل دکھا رہے ہیں, کسی کو کبھی ہرٹ کر دیتے ہیں, کہیں شاید انجانے میں غیبت ہو جاتی ہو. ماں باپ کے ساتھ ہم لوگوں کا کس طرح کا معاملہ ہے, کیا ہم واقعی احسان والے سو وی آر سننگ صبح سے شام تک. تو ہمیں یہ جو چیز ہے نا یہ اٹ از. اب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں نا ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم, یعنی بندے کا مسلمان ہونا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو نے اس کا فائدہ اٹھایا کہ نہیں اٹھایا, رائٹ. اور یعنی کتنی ایسی نعمتیں ہیں, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا سٹارٹ کر دو تمہاری گنتی ختم ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں سبحان اللہ, یعنی
اتنی باتیں الحمدللہ ابھی ہم نے کی ہیں، اور یہ تو ابھی ہم نے اسکریچ کو بھی جو ہے وہ ٹچ نہیں کیا. سرفیس کو scratch. یعنی وہاں پہ اب دیکھیں نا، بار بار اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یعنی ہمیں خبردار کرنے کے لیے، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، نہ وہاں پہ مرنا ہے نہ زندہ رہنا. یعنی کیسی کیفیت ہے. نہ مر رہا ہوگا، نہ اسکالرس زندہ رہ کہتے رہا ہوگا. ہیں کہ اس کی جان حلق میں آئی ہوئی ہوگی، وہ کہے گا یا تو یہ نکل جائے، میرا معاملہ رفع دفع ہو جائے، یا کچھ نہ کچھ تو مجھے جو ہے نا کوئی مہلت ملے کہ میں کچھ زندہ رہ سکوں. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. اور علماء سے پوچھا گیا، یعنی ڈفرینٹ علماء کے اقوال ہیں کہ which is the most scariest آیا آف دی قرآن. اس میں علماء کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا سورہ نبا کی، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، کہ اب چکھو، ہم سوائے پنشمنٹ کے عذاب کے اور کچھ انکریز نہیں کریں گے. اور میں نا تھوڑا سا میں کمپیریزن کر رہا تھا، جب آپ جنت کی بات کرتے ہیں نا، آپ کے سامنے کھانا ہے، آپ نے پہلا نوالا لیا، آپ کو بڑا مزہ ہے، امیزنگ. آپ نے دوسرا نوالا لیا، آپ کو پہلے نوالے سے بھی زیادہ مزہ آئے گا، ادروائز جنت بورنگ ہو جائے گی. رائٹ؟ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. یعنی یہی تو بات ہے نا جنت کی، کہ ہر جو نیا مومنٹ ہے وہ پہلے مومنٹ سے بہتر ہوگا. زیادہ انٹرسٹنگ. اسی طرح اس کو اب بالکل ریسیپروکیٹ کر دیں، اللہ. یعنی وہاں پہ جو پہلے عذاب ہو رہا ہوگا، جو اب مومنٹ ہوگا وہ پہلے سے بھی زیادہ بدتر ہوگا. اور امیجن کریں کہ یہ انکریز ہوتا جا رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے، ہوتا جا ایک رہا ہے. بات بتائیں، جب بندہ زخمی ہو جاتا ہے، جب بندہ ٹھیک ہوتا ہے، اس کو چوٹ لگتی ہے تو پین ہوتی ہے. اب جب آلریڈی زخمی ہے اور ٹوٹی ہوئی ہے ہڈی، اب اس پہ دوبارہ جب چوٹ لگے گی تو پہلے سے زیادہ پینفل ہے. اللہ عالم تو کس یعنی طریقے سے. اتنی سیویرٹی ہے اس میں. اب وہ جو واقعہ ہے نا کہ جب پورا حساب کتاب دے دیا جائے گا، جی یہ آپ کا رزلٹ کارڈ ہے اور یہ آپ کا رزلٹ کارڈ ہے، اور یہ جنتی ادھر ہوں گے، جہنم ادھر ہوں گے، اور موت کو لے کے آیا جائے گا ان اے شیپ آف ریم. وہ شیپ کے اس فارم میں آئے گی، تو پوچھا جائے گا کہ اتدرون ما ھذا، کیا تم جانتے ہو کیا ہے؟ ہاں جی، یہ تو موت ہے. تو اس کے بعد جو ہے موت کو ذبح کر دیا جائے گا، کاٹ دیا جائے گا. جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور جہنمی جہنم میں رہیں گے. ڈیفینیٹلی یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے، ہمیشہ رہنے والے جو لا الہ الا اللہ پر نہیں انہوں نے اپنی زندگی گزاری. اگر موت ہوتی اس کے بعد تو جنتی جنت کو دیکھ کے وہ فوت ہو جاتے، یعنی اتنی امیزنگ ہے. اور اگر موت ہوتی تو جہنمی جہنم کو دیکھ کے فوت ہو جاتے، مر جاتے، کہ اتنا برا ٹھکانہ ہے. تو اللہ تعالیٰ تو بار بار آپ کو نا ریمائنڈ کرواتے ہیں. عمر بن خطاب کیا کہتے تھے برو؟ اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں کہ اتقوا نار جہنم، جہنم کی آگ سے نا ڈرا کرو، فإن حرها شدید وقعرها بعید ومقامع الحدید، کہ اس کا جو آگ ہے وہ بہت جھلسا دینے والی ہے. وقعرها بعید، اور اس کی جو ڈیپتھ ہے وہ بہت گہری ہے. وہاں مقام الحدید، اور اس کی جو وپس ہے نا وہ لوہے کی بنی ہوئی ہیں. تو جہنم سے جب آپ مارا ہیمر جائے گا مارتے ہو، یعنی احادیث میں آتا ہے جب وہ ہیمر مارو گے اس سے پہاڑ پھٹ جائیں، وہ جہنمی کو مارا جائے گا. وہاں پہ ایسے ایسے سنیکس اور یہ سرپنٹس اور یہ اسکورپینز ہیں کہ جب وہ ڈسیں گے 40 سال تک آپ اس زہر کو محسوس کرو گے، اس کی پین کو محسوس کرو گے. میننگ یعنی اتنی گرافیکل جو ہے ڈسکرپشن ہے. ابھی جو میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ کمپیریزن کرنے کی، اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے ہمیں بہت زیادہ بتایا جنت کے بارے میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، کہ اس میں اتنی امیزنگ چیزیں ہیں، ایسی نعمتیں ہیں نہ کبھی کسی کان نے سنی، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کے دل میں آ سکتا ہے. سملرلی اب اس کو جہنم میں ذرا اپلائی کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں بھی بتایا اور ہمیں احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے، اور کتنی گروسم ڈسکرپشنز ہیں. دس از نتھنگ ایز کمپیئر ٹو وٹ دیر ول بی ان ایکچوئل سچویشن جو وہاں پہ ہو رہی ہوگی. یعنی اتنا کچھ. اور علماء اس لیے کہتے ہیں، جب دیکھیں سبحان اللہ، ہمیں نا اس کو اس اینگل سے دیکھنا چاہیے. علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مرسی ہی تو ہے، یہ رحمت ہی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا زیادہ بتایا ہے جہنم کے بارے میں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اے میرے بندو، جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، اس سے بچ جاؤ. اس کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں، لیٹس سے دیر از اے چائلڈ ہو ڈزنٹ نو ہاؤ ہارمفل از دا اسنیک. اس کے سامنے اگر ایک سانپ ہے، ہو سکتا ہے وہ ٹوئے سمجھ کے اس کے پاس چلا جائے، اس کو پکڑ لے، اور ڈیفینیٹلی اس کو پھر جو ہے وہ ڈسے گا اور اس کو ہارم پہنچے گا.
جس بندے کو پتہ چل جائے نا کہ یہ جو ہے اسنیک ہے اور یہ بڑا خطرناک ہے اور شاید دنیا میں سب سے زیادہ خطرناک یہ اسنیک ہے, اس کا جو ڈسا ہوا ہے وہ پھر بندہ بچتا نہیں ہے, تو یہ کبھی بھی اس کے پاس نہیں جائے گا. جی exactly. رائٹ. تو سملرلی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جہنم کے بارے میں بتایا ہے وہ اسی لیے ہی بتایا ہے کہ اے میرے بندو یہ جانے والی جگہ نہیں ہے, اور اللہ ڈر جائیں اور اللہ تعالیٰ کے جو نافرمانی سے بچ جائیں. مین تو مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ وہ نا کہ وما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم, میں تمہیں کیا کروں گا عذاب دے کے. اور یہ بار بار وارننگز ہیں, اور جو لوگ جان جاتے ہیں نا اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ. ذلیل یا رب وہ ہے, واقعی میں حقیر اور ذلیل وہ ہے جس کو تو نے جہنم میں ڈال دیا. اور وہ سبحان اللہ وہ پھر دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. یہ بڑی پیاری آیت ہے. برو جو غرامہ جو ہے نا یہ لفظ, یہ چمٹ جانے والا. سبحان اللہ, غریم بولتے ہیں اس بندے کو جو قرضے میں ہوتا ہے. غریم کیوں؟ کیونکہ قرضہ جب انسان کے اوپر آتا ہے نا پھر چمٹ جاتا ہے, پھر اسے اترتا نہیں ہے. اور عشق کی جو پچھلی سٹیج ہے نا غریم بولتے ہیں, یعنی العلاقہ الصباح الغرام, یہ عشق کی سٹیجز ہیں. غرام وہ محبت ہوتی ہے جو انسان کو پکڑ لیتی ہے پھر چھوڑتی نہیں ہے اس کو. تو یہ لوگ کہیں گے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, یا رب ہمیں عذاب سے بچانا جہنم کے. کیوں؟ کیونکہ ان عذابها کان غراما, کہ جب یہ آگ پکڑتی ہے نا انسان کو یہ پھر عذاب جتنا مرضی پانی پھینک لو, جتنا مرضی ہاتھ لگا لو, یہ چھوڑتی نہیں ہے اس کے چھوڑے گا نہیں. اور اب پتہ ہی چلتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ عباد الرحمن جو رحمان کے خاص بندے ہیں ان کی یہ صفت بتا رہے ہیں کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, کہ یہ راتوں کو اٹھتے ہیں اور ان کی راتیں سجدے میں اور قیام میں گزرتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. اور اس کے بعد جو یہ سب سے پہلا کام کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. ان کو پتہ ہے کہ جہنم کوئی معمولی شے نہیں ہے, یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے رہنا یا بہت عرصے کے لیے رہنا یہ بڑا ہی برا اسی ہے. کو ایمفسائز کرنے والا تھا کہ یہ جو آیت آپ نے ابھی کوٹ کی نا اس کا ترجمہ انہا ساءت مستقرا و مقاما, یعنی میں اس پہ بہت غور کرتا ہوں. اللہ نے یوں کر کے بتایا کہ کسی اینگل سے بھی نا یہ تھوڑی ٹھیک دیر نہیں کے ہے. لیے, یعنی جو لوگ یہ کانسیپٹ کے ہیں نا کہ یار تھوڑی دیر کے لیے جانا, یار مجھے یہ بتائیں دیں کہ سبحان اللہ برو, یعنی نائیویٹی کی انتہا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس جہالت سے باہر نکالے. یعنی وہ حدیث ہم نے پڑھی ہے کہ ایک خاتون کو جہنم میں ڈال دیا گیا کیونکہ اس نے بلی کو شاید کھانا نہیں دیا اور بلی بھوک سے مر گئی. اور ایک ایسے جو ہے بندے کا بھی خاتون کا ذکر ملتا ہے کہ وہ نمازیں پڑھتی تھی, سب کچھ کرتی تھی, لیکن شی واز ابیوسو ود ہر نیبر. تو اللہ کے نبی نے کیا بتایا؟ لا خیر فیہا ہی فی النار, کہ اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے, وہ جہنم ہے. تو جن چیزوں کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں وہ کتنی بڑی ہو جاتی ہیں. اور علماء کہتے ہیں کہ وہ گناہ چھوٹا نہیں رہتا جس کو تم حقیر سمجھتے ہو, وہ گناہ بڑا ہو جاتا ہے. یعنی کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا ہے ایسا. جب آپ یہ شیخ یہ جو آیت ہے نا اس طرح سے کہی گئی ہے, انہا ساءت, ساءت کا لفظ قرآن میں آتا ہے بہت برا, یعنی نا یہ نارمل نہیں, ایسے نہیں کہ بہت برا ہے, برا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک وہ, یعنی وہ کہتے ہیں بے شک یہ بہت برا ہے. مستقر تھوڑی سی دیر ٹھہرنا بھی اس میں, وہ مقامہ, اور اس میں مقام بنا لینا یعنی ہمیشہ کا رہنا, دونوں ہی بہت برے. اچھا, اس میں جو اسکیری پارٹ مجھے لگ رہا ہے جو آپ نے بھی بات کی نا وہ یہ ہے کہ ہم اگر مسلمانوں کے کانٹیکس میں اگر چیزوں کو دیکھیں اور جو لوگ سن رہے ہیں, ہم شاید نا کبھی کبھار اپنے آپ کو بڑے بڑے گناہوں سے بچا لیں. ہمارے معاشرے میں جس کو بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے نا, اب جیسے زنا ہے, کوئی اس کو کہے یار, جبکہ اب تو مجھے لگتا ہے یہ بھی بہت عام ہو گیا, بٹ یہ کہ اس کی سزا بتائی جائے کہ جی فرنس ہوگا اور اس میں سے مین اینڈ وومن ول بی نیکیڈ, اور وہ اوپر سے نیرو نیچے سے وائڈ ہے اور نیچے آگ بھڑک رہی ہے, اور اس میں سے وہ نکلنے کی کوشش کریں گے, جب وہ ٹاپ پہ پہنچیں گے پھر گر جائیں گے. اب یہ ایک بڑی اسکیری ڈپکشن ہے. somebody might say الحمدللہ یار میں زنا نہیں کر رہا, لیکن وہ غیبت غیبت کر رہا ہے یا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والے چکر میں لگا ہوا ہے, یا کوئی چھوٹی جھوٹ بولنے کی اس کی عادت ہے, وہ لگا رہتا ہے, وہ کہتے ہیں یار چھوٹا موٹا جھوٹ چلتا رہتا ہے, اینڈ ہی ڈز ناٹ ریپینٹ اپون دوز سنس. کیونکہ کبھی کبھار ہم بڑی غلطی کرتے ہیں نا, ہم اس پہ توبہ بھی کر لیتے ہیں, تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول کر کے وہ گناہ ختم ہو جائے. الوی اس میں نا بٹ چھوٹے جو گناہ ہے نا اس میں ہم توبہ ہی نہیں کر رہے. سبحان اللہ, الوی جو آپ نے بات کی نا, آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ پوائنٹ اینڈ آئی نیڈ ٹو ٹاک سم تھنگ اباؤٹ دس. ہم نا اپنے گناہوں کو کلچرلی دیکھتے ہیں. ہمارے کلچر میں جو گناہ بڑا ہے, حش یہ کیا کر دیا تم نے, بڑا ہے سو بڑا سمجھتے ہیں, اور جو گناہ بڑا نہیں سمجھا جاتا, جیسے فار ایگزامپل غیبت ہے,
اسی حدیث میں آتا ہے جو اس میں فرنس والی بات ہے, اس میں ایک طرف سے اس کو یہاں پہ ہک ڈالا جائے گا اور اس کو یہاں سے چیرا جائے گا ٹل از ایئر لوب, یہاں تک اس کو برو اس کا منہ پھاڑ دیا جائے اسراء گا. والمعراج پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے کو دکھایا. اور دوسرا جب یہ دوسرا ہک ڈالا جائے گا یہاں سے یہاں تک چیر دیا جائے گا, اور جب یہ چیر دیا جائے گا تو یہ دوبارہ بن جائے گا. اور یہ کیوں؟ کیونکہ نمیمہ. تو سبحان اللہ علماء یہ کہتے ہیں جو صغیرہ گناہ ہے نا, صغیرہ گناہ ویسے جنرلی کبیرہ سے بچا جائے تو معاف کر دی جاتے ہیں, اور اگر نیکیاں کی جائیں تو بھی معاف کر دی جاتے ہیں. لیکن تیسرا ایک فیکٹر ہے کہ اگر صغیرہ میں کچھ چیزیں مل جائیں نا تو وہ صغیرہ نہیں رہتے, کبیرہ بن جاتی ہیں. اور ان میں سے کیا ہے؟ استحقار, حقیر جانا گناہوں کو, جیسے آپ نے کہا. دوسرا ہے اصرار, کرتے رہنا, کنسسٹنسی کے ساتھ. تیسرا ہے الجہار, بتا دینا لوگوں کو بتانا. چوتھا ہے الجرع, جرت کے ساتھ کرنا. اور پانچواں ہے الیاس, نا امیدی ہونا. تو استحقار جو کہا نا, کہ اس لیے صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار. صغیرہ گناہ صغیرہ نہیں رہتا اصرار کرنے سے, وہ بڑا بن جاتا ہے. اور کبیرہ گناہ کبیرہ نہیں رہتا استغفار کرنے سے, وہ مٹا دیا جاتا ہے. اور اللہ کے نبی نے تو عائشہ خود کہا, یا عائشہ ایاکی والمحقرات الاعمال, ڈرنا ہے اس بات سے کہ تم گناہوں کو نہ حقیر جانو. فإن من اللہ طالبہ, اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو لا تنظر الى صغر المعصی ولكن انظر الى عظمت من تعصی. یہ سلف صالحین کہا کرتے تھے, یہ مت دیکھو گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے, یہ دیکھو کہ تم کتنے بڑے رب کی نافرمانی کر رہے ہو. یہ اصل بات. تو استحقار کا جو اچھا الجہار جو ہے نا, اللہ کے نبی نے کہا میری ساری امت کو معاف کر دیا جائے گا. کل امت معافا الی المجاہرین, وہ لوگ جو اپنے دوستوں سے اپنے لوگوں سے پبلک کر دیتے ہیں. تو ہاں بھائی یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے ہمارے, خاص طور پہ ینگ میں مجھے لگتا ہے. برو ہمارے زمانے میں نا ڈسکشنز کرتے ہیں, ہمارے ہنستے ہیں, زمانے میں گپے تو مارتے ہیں, اس پہ ہاتھ مارتے ہیں. گناہ کر کے نا سیلفی لے کے ڈال دیا جاتا تھا. اب پتہ کیا ہو رہا ہے, گناہ ایک بندہ نہیں بھی کر رہا, لیکن جسٹ ٹو گین سم ریسپیکٹ ان ہز فرینڈز, وہ بتاتے کہ میں یہ کر رہا ہوں. جھوٹ بولتے ہیں لوگ کہ ممی ڈیڈی میں, نہ سمجھنا, تاکہ مجھے اسٹارٹ سمجھو تاکہ تم. تو الجہار. اور تیسرا الجرع, یعنی جرأت کے انسان ساتھ. یعنی لڑکی کو کال کرنے سے پہلے سوچنا ہی نہ کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے. کسی پورن ویب سائٹ کو یا کسی لڑکی کو ہائی فائیو کرنے سے پہلے سبحان اللہ, یہ سوچنا ہی نہ کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے. یا سود کھانے سے پہلے اللہ کی میں کیا کہا تھا, جب تم حرام کھا رہے ہو نا, یہ امیجن کرو تم جمرۃ من النار, ایک تم آگ کا کوئلہ اپنے پیٹ میں لے کے جا رہے ہو. تو یہ ہم اس کو کرتے ہی ہمارے نہیں. ساتھ شیطان نے نا ہمیں پتہ کیا کیا, ہم نے بڑی اچھی بات کی, کلچرلی ہم چیزوں کو نا کلچرلی دیکھ رہے ہیں. ہاں ہم اسلام دینی اینگل سے دیکھ ہی نہیں رہے. سود کو ہم دیکھ ہی نہیں رہے. ربا ہے کتنا بڑا گناہ ہے, ہم نے اس پہ ڈسکشن بھی کی پچھلے دنوں کہ یار اتنا بڑا گناہ ہے, لیکن اس وقت ایوری سیکنڈ پرسن از پروبلی انوالوڈ ان اٹ. ہر دوسرا بندہ بینکنگ سے ڈیلنگ کر رہا ہے, کسی نہ کسی اینگل سے اس کے انوالومنٹ ہو رہی ہے, اور اس کو اتنا کیجولی دیکھا جا رہا ہے کہ اسلامک ریپبلک پاکستان میں اس کو آفیشلی لوگ اس پہ کیس کریں گے, یار اس کو ختم کر دو, لیکن ہماری گورنمنٹ بھی اس پہ کہہ رہی نہیں اس کی ضرورت ہے اینڈ آل. تو بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یار کدھر رہ گی ہماری عقل. لیکن شاید ہمارے کچھ اور جو گناہ ہیں جو کہ واقعی جینون ہیں, ان کو کچھ کلچرلی امپورٹنٹ اس کو دیا جاتا ہے, ہمارے گھروں میں اس کی شاید امپورٹنس زیادہ ہو, تو وہ اس پہ بڑا وہ ہے کہ نہیں یہ نہیں کرنا چاہیے, بے شک چھوٹا. یار باہر کے تم نے رہا ہے, لوگ پورک نہیں کھائیں گے, اوئے ہوئے ہوئے پورک, ہاں ٹھیک ہے, یا ایون الکوہل بھی کچھ نہ کچھ اس کا ہے. جیب میں حرام پیسے رکھ کے حلال کھانا ڈھونڈ رہے ہیں. مارگیجز پہ گھر لے لیں گے, جی, گرل فرینڈ کے ساتھ ڈیٹیں مار رہے ہیں, حالانکہ لیکن مسلم آئی کینٹ ایٹ پورک. حالانکہ جو لیولز ہیں, جو کچھ علماء نے گناہوں کے وہ ایک ترتیب مقرر بنائی ہے نا, کہ کون سا سب بہت بڑا گناہ ہے, اس کے بعد سود پورک سے بہت اوپر ہوگا, بہت اوپر ہے, بہت اوپر. اور ہم نے اس پہ بات بھی کی ابھی ہے. اب کلچر کی بات کر رہے ہیں نا, ہمارے یہاں ایک یہ بھی اسٹیریوٹائپ ہے کہ کچھ پرٹیکولر ٹرائب ہیں یا کاسٹ ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سید ہیں یا یہ ہیں, ہم رسول اللہ کی ہم جو ہے ان کے فیملی سے ہیں. اللہ کے نبی نے جب آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, تو اللہ کے نبی نے اپنے سارے جو قبائل تھے قریش کے جتنے بھی تھے, عبد المناف اور یہ سارے, ان کو بلایا, اور اپنی جو پپھو ہیں صفیہ بنت عبد المطلب ان کو بلایا, اپنی بیٹی فاطمہ جو ہے بنت محمد ان کو بلایا. کیا کہتے ہیں, یا فاطمہ, یعنی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو, فإنی لا أملك لك من اللہ شیئا, کہ تمہیں خود محنت کرنی ہے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے, کیونکہ قیامت کے دن میں تمہارے کام نہیں آؤں گا. ان سے پھر یہ بھی کہا کہ سلینی من مالی ما شئت, آج تو نے جو مانگنا مانگ لے مجھ سے میرے مال سے,
کل بھی نہیں بچا تو پاؤں یعنی اپنے آپ کو اس ڈیلوژن میں ہم نہ رکھیں ہمیں کہ ہم میں کوئی ہمارا اس میں یہ بھی ہم تو ٹچ امت نہیں کریں. ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ سنیں وسلم یہ تو پچھلا مسئلہ ہے سید والا اور سارا. ابھی تو جو پیر سے بیعت ہو رہی ہے, اچھا آپ کو نہیں پتا برو؟ نہیں برو جو بیعت ہو رہی ہے, ایک تو ہے نا کہ مینٹور بنانا اپنا کسی کو, وہ مسئلہ نہیں ہے. پیر پہ جو پیر صاحب سے بیعت ہو رہی ہے کہ فلاں پیر صاحب بچا لیں گے, صاحب ہمیں قبر میں آگے بچا لیں گے. بچا لیں گے ہر جگہ پہ. تو یہ جبکہ نبی کریم اگر صلی اللہ ایسا علیہ وسلم ہوتا فرما تو رہے پھر ہیں. رسول اللہ کو ایسا کام کرنا چاہیے تھا نا برو کہ سب سے صحابہ پہلے میرے پاس آؤ. سب سے پہلے جو سب سے بڑے پیر کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں, اور ان کی بیٹی وہ اپنی بیٹی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کہ میری بیعت کر لو فاطمہ بچ جاؤ گی. یعنی اس ڈیلوژن اپوزٹ سے کہہ رہے نکلنے ہیں. کی ضرورت ہے. اب یہاں تک کہ آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا ہے کہ وہ اتنا سیویئر دن ہے. جی ایک تو یہ ہمیں جو ہے ایکسیپشن مل گئی کہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ آپ کو ورک ہارڈ کرنا ہے, آپ کو خود محنت کرنی ہے. اور وہ اتنا سیویئر دن ہے کہ ماں باپ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہاں ہے, جی بچوں سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے, اپنے وائف یا ہسبینڈ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے, بہن بھائیوں سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے. اتنا جو ہے مشکل دن ہوگا. انسان چاہے گا کہ بس اپنے والدین کو دے دے, اے اللہ میرے والدین کو اپنے پاس رکھ لیں, ان کو جہنم میں ڈال دیں, مجھے ہاتھ بچا لیں. یوم فَإِذَا یفر جَاءَتِ المرء من الصَّاخَّةُ اخیہ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ. وَأَبِيهِ اس سے بھی بات. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ, اپنے بچوں کو بچوں جس اور کے بیوی لیے اور آج husband انسان رات دن ایک کرتا ہے, محنت کرتا ہے, حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا. اور دوسری صورت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ, انسان چاہے گا کہ اپنے بیٹے کو دے دے, یہ میرے بیٹے کو لے جاؤ, مجھے ہاتھ پہ اچھا چلا. اس کی خاطر یہ حرام وہ کما imagine رہا ہوتا ہے جی. آج دنیا میں, اس کی خاطر, بیٹے کی خاطر, یہاں پہ میرا بیٹا لگ جائے. وصاحبتہ واخی, اپنے بھائی کو, اپنی وائف کو, ومن فی الارض جمیعا, پوری دنیا اور دنیا میں جو ہر ایک کوئی چیز کو ہے, لے. اس کے دوست ہیں, بیسٹ فرینڈز ہیں, سب کو لے جائیں. اے اللہ سب کو لے لیں, مجھے ہاتھ بچا لیں. کلا انہا لظا. یار سبحان اللہ. یہ میں نا ایک اور چیز اس طرح سوچ رہا ہوں کہ یار اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا ڈرایا, مطلب اس ساری باتوں سے, مطلب ڈرنے والی باتیں نا, لیکن واللہ جو اصل ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے نہیں کہ ہم جائیں جہنم. آپ نے ابھی تھوڑا سا ڈیٹیل مینشن کیا تھا نا کہ انسان کے اللہ تعالیٰ کیا کیا ایک تو بندہ توبہ کرتا ہے یا اس سے کچھ گناہ معاف ہو گیا, اگر توبہ نہیں بھی کرا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں مصیبتیں دے کر, پھر قبر کا عذاب, پھر آخرت کی جو, مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ یار میں بہت سارے موقعوں پہ تمہارے گناہ نا معاف کروا دوں گا. مصیبتیں جو آتی ہیں اللہ کے بندوں کچھ تو تھوڑا تو بھی کچھ کرو نا, مطلب اپنی بھی ایفرٹ تو کریں. مجھے واللہ کبھی کبھار لگتا ہے کہ اگر ہم تھوڑے سے بھی انسان کے بچے بن جائیں نا تو شاید بچت ہو جائے. مجھے پتہ ہے بڑے دکھ کی کس چیز کا ہوتا ہے. ابھی ہم کمپیریزن کی بات کر رہے تھے نا, یعنی ایک طرف تو جنت ہے, اس کا بالکل اپوزٹ جہنم ہے, رائٹ. جہنم میں جتنی بھی پرابلمز ہیں, جتنی بھی یعنی ٹورمنٹس ہیں, پنشمنٹس ہیں, عذاب ہیں, ان میں سے دو سب سے بڑے عذاب پتہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ جہنمیوں سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے. اس سے بڑا عذاب کیا ہے, یہ لوگ ہمیشہ حجاب میں ہوں گے, کبھی اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں کر پائیں گے. یعنی کہ یہ دیکھیں, سب سے بڑا عذاب جہنم کا یہ ہے. ابھی آپ نے یا میں نے جو بھی بات کی ہے وہ چھوٹے عذاب ہیں. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون, حجاب میں ہوں گے, یہ کبھی اپنے رب کو دیکھ نہیں سکیں آپ ذرا گے. دیکھیں کتنی یعنی سیویئر پنشمنٹ ہے. بندہ چاہے گا کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا ہے. ابو سعد اس طرح دیکھیں کہ جنت میں سب سے بڑی خوشی کیا ہوگی جنتیوں کے لیے؟ That's what اپنے I'm رب کو saying. دیکھنا, جی. اپنے رب سے ملنا, لقاء اور کنورسیشن ہونا, یہ سب سے بڑی خوشی ہوا کرے گی جنتیوں کے لیے. وہ انتظار کیا کریں گے. اس سے اب آپ کمپیریزن کریں کہ جہنمیوں کی مطلب حسرت کا آپ کہ عالم کبھی بھی نہیں دیکھ پائیں گے اس ذات کو جس نے ان کو پیدا کیا ہے اور سب کچھ دیا ہے. اور مطلب what a loss. ہم تھوڑا سا اگر if you want to wrap it up تو we should wrap it up on a note کہ یہ جو ساری اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ مطلب ڈیٹیل میں ہر جگہ ذکر ہے, اور آپ جس طرح کہا کہ جنت جہنم کا ذکر ہے, یہ نا بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں ریمائنڈ کرانے کی کوشش کریں کہ بھائی اٹھو جاگ جاؤ. اٹس فار اس, اٹس ناٹ جسٹ کہ بس ڈر جائیں اور بندہ کہ ہائے اللہ پتہ نہیں کیا ہوگا اور بیٹھ گیا, ڈوم اور گلوم نہیں ہے. دا آئیڈیا بہائنڈ دس از کہ یار اللہ تعالیٰ یہ آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ آپ موٹیویٹ ہوں جنت کے لیے اور موٹیویٹ ہوں جہنم سے بچنے کے لیے. اور رائٹ ناؤ اس کے بعد نا سب سے جو مجھے لگتا ہے سب سے امپورٹنٹ کام ہے وہ ہے توبہ. جسٹ یار جو آپ نے گناہ کیے ہیں, ابھی طاہر نے جو 5 چیزیں بتائیں, وہ اصرار اور جرات اور وہ ساری چیزیں, دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ یار آپ کے, کیونکہ اگر یہ آ گئی تو آپ توبہ سے گئے, آپ توبہ سے فارغ گئے نا, بیکاز یو وونٹ بی ڈوئنگ استغفار آن تھنگ جو آپ ایسی جرت سے کر رہے ہیں یا جس پہ آپ کنسسٹنٹ, جس کو آپ غلط ہی نہیں سمجھ رہے. تو لیٹس جسٹ ہمبل آور سیلف اتنا کہ غلط کو غلط کہنا شروع کر دیں آج سے. اور واللہ اگر ہم
پھسلتے ہیں, بندہ پھسلتا ہے یار, انسان ہے, غلطیاں کرتا رہتا ہے, بٹ ایک بار تو سچی توبہ کریں. اس رمضان کے مہینے میں ایک دفعہ سچی توبہ کریں, واللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے جہنم میں نہیں پھینکنا اصل میں چاہتے. ہم اگر زبردستی جانا چاہتے ہیں تو وہ پھر ہماری اپنی جہالت ہے. اللہ نے اتنی بڑی بڑی آفرز لگا دی ہیں, جو آپ نے بات کی نا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے نہیں تو دور کی بات, اللہ تعالیٰ تو ہمیں بچا کے جنت میں بھیجنا چاہتے ہیں. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری پوری زندگی میں بار بار ہمیں اتنے بڑے بڑے بونسز سے گزارتے ہیں رمضان کی شکل میں. کوئی کسی کو حج کی توفیق ہو جاتی ہے, کسی کو عمرے کی توفیق ہو جاتی ہے, ماں باپ کی خدمت کی, صدقہ کی شکل میں. روزے مختلف ٹائمز میں آتے ہیں جس کے اجر بہت زیادہ آتے ہیں, ذوالحجہ کے دن آتے ہیں. اس سب سے بڑی جو آپ نے کہا توبہ کی آفر ہے, یعنی یہ دروازہ آپ کبھی بھی کھول سکتے ہیں, اس سے پہلے کہ اذا حضر احدهم الموت, کہ یہاں تک موت پہنچ جائے. اور اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت. یعنی دیکھیں, آپ یہ دیکھیں تو بھائی اگر آپ کے ساتھ کوئی بندہ بہت برا کام کرے, بہت برا, بہت شدید نقصان پہنچایا آپ کو اور تکلیف, ایک دفعہ کرے, سنسیریٹی سے معافی مانگے, آپ معاف کر دیں گے. دوبارہ کرے وہی کام, شاید معاف کر دیں گے آپ دوبارہ بھی. تیسری, چوتھی, پانچویں, 10ویں, 20ویں دفعہ آپ معاف کریں گے؟ نہیں کر پائیں گے, انسان نہیں کر پاتا. اللہ, یہ اللہ کا ظرف ہے. بندہ ساری زندگی گناہ کرتا رہے نا, اور اگر توبہ کر لے سچے دل سے اور اس پہ قائم رہے, اللہ معاف کر دیتے ہیں. لیکن یہ ساتھ ہی ایک بات اور انہوں نے کی تھی, وہ بہت امپورٹنٹ ہے, توبہ کی توفیق سے بندہ نہ دور ہو جائے کہیں. کیونکہ وہ جب بندہ اپنے گناہوں میں اور ڈھیل میں اور ضلالہ گمراہی میں چلتا بستا رہتا ہے نا, تو وہ من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. یہ جو سیکنڈ پارٹ ہے نا, کہ جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا اس کو کوئی ہدایت میں لا سکتا, یہ اس پہ اپلائی ہو جاتا ہے. یعنی فرعون کی آپ مثال دیکھیں, ابو لہب کی دیکھیں, ابو جہل کی دیکھیں, ایسے لوگ موجود ہیں. اور عمر بھی دیکھیں, ہم لوگ نا اس یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ بھی کر رہے ہیں, اور جو دیکھ رہے ہیں وہ کن دنوں میں دیکھ رہے ہیں؟ رمضان کی راتوں میں. اللہ تعالیٰ رمضان کے ہر دن میں اور ہر راتوں میں لوگوں کو جہنم کی آگ سے ہمیشہ کے لیے آزاد کرتے ہیں. گائز, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, if you have an ounce of fear of Jahannam, these moments are the best moments. اب ان مومنٹس میں اللہ الندم و توبہ, ندامت جو ہے نا وہی توبہ ہے. ابھی ارادہ کریں, اللہ سے سوال کریں 3 دفعہ, اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی, اور روزانہ میک اٹ اے اسکیجول. جنت کا بھی سوال کریں 3 دفعہ, اور جہنم سے بھی پناہ مانگیں, اور انشاءاللہ جنت آپ کو پکارتی ہے کہ یا اللہ اس کو مجھ میں داخل کر دے. اور جہنم اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے, اللہ کی مخلوق اللہ سے بات کرتی ہے کہ یا اللہ اس کو مجھ سے دور کر دے. یو نو واٹ, سبحان اللہ, ایک حدیث میں آتا ہے کہ آتھینٹک حدیث ہے, جنہ اینڈ جہنم ہیڈ اے کنورسیشن ونس. جنت نے کہا کہ یا اللہ مجھ میں سب غریب اور مسکین کیوں, اور جہنم نے کہا کہ یا رب مجھ میں سارے امیر اور متکبرین آئیں گے. تو they were boasting on each other ایک طرح سے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میرے بندے ہمبل ہیں, ہیوملٹی والے ہیں, توبہ کرنے والے ہیں, ان کا ریوارڈ کے لیے میں نے جنت تجھے تیار کیا ہے, ان کو نوازنے کے لیے. اور اے جہنم, جو متکبرین ہیں اور ظالمین ہیں ان کو پنش کرنے کے لیے میں نے تجھے تیار کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے ہمیشہ کے لیے بچائے, اور ان رمضان کے بابرکت ساعات میں ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ایسی دعائیں کریں, ایسی باتیں کریں, اور ایسے ایکشنز لیں. ریپینٹنس از چینجڈ ایٹیٹیوڈ اینڈ چینجڈ بیہیویئر, چینجڈ لائف اسٹائل. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمیں اس جہنم کی آگ سے ہمیشہ کے لیے آزاد کرے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.